بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے پیر و مرشد مربی و شیخ حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد ریاض الرحمن حفظہ اللہ اکثر ہمیں ایک بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ ہم مختلف اوقات میں چھوٹے چھوٹے کورسز اس لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ ان کورسوں میں شرکت کرنے والے طلباء کو اختلافی مسائل کے متعلق فریقین کا موقف اور نظریہ بھی سمجھیں، اختلافی مسائل کے متعلق فریقین کی دلائل کی بنیاد بھی سمجھیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ شریک ہونے والے طلباء کا مزاج مسلکی مزاج بن جائے۔ 12 دنوں میں نہ تو آدمی مکمل فقہ کو تشریح کے ساتھ پڑھا سکتا ہے اور نہ ہی آدمی تشریح کے ساتھ پڑھا سکتا ہے۔ 1.5 گھنٹے 1 گھنٹے کی نشست میں کسی ایک فتنے اور جماعت کے متعلق تشریحی گفتگو بلکہ کسی ایک خاص مسئلے کے متعلق گفتگو بھی 1 گھنٹے میں کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت استادی اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اگر آدمی نفس مسئلہ سمجھ لے، اختلافی مسئلے میں فریقین کا موقف اور نظریہ سمجھ لے اور فریقین کی دلیل کی بنیاد سمجھ لے تو دنیا میں کسی بھی بات سے گفتگو کرنا بندے کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اگر انسان ان 2 چیزوں کا اہتمام کر لے پھر زیادہ دلائل یاد کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑے دلائل سے بھی کام چل جاتا ہے۔ نمبر 1 فریقین کا موقف اور نظریہ اور نمبر 2 فریقین کی دلیل کی بنیاد۔ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں میرے اکابر کا نظریہ کیا ہے، جس بندے سے میں گفتگو کر رہا ہوں میرا مخالف اس بندے کا نظریہ اس عقیدے کے متعلق کیا ہے۔ یہ فریق مخالف کے نظریے کو سمجھنا اور اپنے نظریے کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 2 میں جو اپنی گفتگو میں دلیل دے رہا ہوں میری گفتگو کی اس دلیل کی بنیاد کیا ہے، یا میرا مخالف جو میرے خلاف دلیل پیش کر رہا ہے اس دلیل کی بنیاد کیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں فریقین کا موقف بھی ہو، آپ کے ذہن میں فریقین کی دلیل کی بنیاد بھی ہو تو دنیا کا کوئی باطل بھی آپ سے زیادہ دیر گفتگو نہیں کر سکے گا۔ ان دونوں چیزوں کا فائدہ کیا ہوگا، جب بھی آپ کسی باطل سے گفتگو کریں گے وہ 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرے گا۔ نمبر 1 اپنے موقف پر دلیل پیش کرے گا اور نمبر 2 آپ کی دلیل کا جواب دے گا۔ گفتگو میں باطل ان 2 کاموں سے باہر کبھی نہیں جائے گا۔ اپنے موقف پر دلیل پیش کرے گا، اپنے نظریے اور عقیدے پر دلیل پیش کرے گا۔ آپ اپنے نظریے پر جو دلیل پیش کریں گے آپ کا مخالف اس دلیل کا جواب دے گا۔ اگر آپ نفس مسئلہ اور فریق مخالف کا نظریہ سمجھ لیں تو آپ کو فریق مخالف کی دلیل کا جواب دینا بالکل آسان ہوگا، اور اگر آپ فریقین کی دلیل کی بنیاد سمجھ لیں تو آپ کی دلیل پر جو اشکال ہوگا اس کا جواب دینا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ جب تک انسان کے ذہن میں اصل مسئلہ فریقین کا موقف اور نظریہ نہ ہو پھر بندہ چھوٹے چھوٹے شبہات سے پریشان ہوتا ہے اور انسان بسا اوقات لاجواب بھی ہو جاتا ہے، جو مسلک اور انسان کی اپنی بدنامی کا بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ اگر اصل مسئلہ فریقین کا موقف ذہن میں ہو تو پھر گفتگو کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ میں ان مسائل کو مثال میں پیش کرتا ہوں جو ہمارے سبق سے متعلق ہیں، اور جس فتنے کو ہم نے بیان کرنا ہے وہ فتنہ بھی ان مسائل میں اہل سنت سے اختلاف کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مرکز میں ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات
مغرب سے لے کر اتوار صبح تک 3 دن کا تحقیق المسائل کورس ہوتا ہے ہر انگریزی مہینے میں۔ اس میں عوام بھی آتی ہے، بسا اوقات طلباء بھی آ جاتے ہیں۔ ہم اس میں عوام کو عوامی انداز میں اپنے عقائد اور مسائل سمجھاتے ہیں۔ 2-3 ماہ قبل مغرب کے بعد میرا سبق تھا مسئلہ توسل پر۔ مسئلہ توسل کا معنی مستقل آپ کا سبق ہوگا۔ توسل کا معنی آپ اللہ سے مانگیں اور کسی نبی یا ولی کو وسیلہ بنا کر مانگیں، یہ ہے توسل کا معنی۔ میں نے اس پہ دلائل دیے۔ دلائل کے بعد ہمارے اس کورس میں اس وقت ایک مہمان آیا ہوا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کون ہے، میں نے تو سمجھا شاید کورس میں شریک ہے۔ جب میں نے دلائل مکمل کیے تو اس نے کہا مولانا صاحب ایک سوال کروں؟ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگا یہ بتائیں شیعوں کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ صحابہ کے دشمنوں والے عقائد اختیار کرنے چاہیے یا نہیں؟ میں نے کہا پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے ایسے بندے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو صحابہ کا نہیں ہے، وہ کبھی کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیں شیعہ بھی وسیلے کے قائل ہیں، آپ بھی 1.5 گھنٹے سے وسیلے کے دلائل دے رہے ہیں، سٹیج پہ آپ کہتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرو، ان کی مخالفت کرو، اور درس گاہ میں بیٹھ کر عقیدہ وہ بیان کرتے ہو جو شیعوں اور رافضیوں کا ہے، وہ بھی کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے، آپ بھی کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے، آپ بتائیں آپ کے نزدیک اور ان کے نزدیک فرق کیا ہوگا؟ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، پہلے یہ بتائیں کہ شیعہ کس وسیلے کا قائل ہے، وہ کس بات کو وسیلہ بناتا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ وہ وسیلہ بناتا ہے گھوڑے اور دلدل کو، اس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہے، اس کو وسیلے کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات، اب دوسری بات یہ بتائیں آپ کے نزدیک دعا میں کسی چیز کا وسیلہ دینا جائز بھی ہے یا بالکل کسی قسم کا جائز نہیں؟ اگر ہر قسم کا ناجائز ہے تو وہ فرما دیں، اگر بعض صورتیں جواز کے ہے تو وہ بتا دیں۔ اس نے کہا جی ہمارے نزدیک دعا میں نیک اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز کا وسیلہ دیں، آپ نے روزہ رکھا، روزے کو وسیلے کے طور پہ پیش کریں۔ جو جو نیک اعمال انسان کرتا ہے ان نیک اعمال کے وسیلے سے بندہ خدا سے مانگے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ میں نے کہا پھر میں بھی پوچھ سکتا ہوں، شیعہ بھی کہتا ہے وسیلہ جائز ہے، آپ بھی کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے، آپ میں اور شیعوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی جواز کی بات کرتے ہیں، آپ بھی جواز کی بات کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جاندار کا وسیلہ گھوڑا، آپ کہتے ہیں بے جان کا وسیلہ نماز، آپ بتائیں آپ میں اور شیعوں میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب میں تو آپ کو سمجھدار سمجھتا تھا لیکن شاید یہ میری غلط فہمی تھی۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگا کیا آپ کے نزدیک گھوڑے اور نماز میں کوئی فرق نہیں؟ میں نے کہا میں بھی آپ کو سمجھدار سمجھتا تھا، اگر نماز اور گھوڑے میں فرق ہے تو میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ گھوڑے اور نبی میں کوئی فرق نہیں۔ بات سمجھی؟ اگر نماز اور گھوڑے میں فرق ہے تو معاذ اللہ نبی اور گھوڑے میں کوئی فرق نہیں، اگر آپ نماز کا وسیلہ پیش کریں تو جائز ہے، اس میں رافضیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہوتی۔ اگر میں نبی کا وسیلہ پیش کروں تو بتائیں یہ ناجائز کیوں ہے؟ اس پہ وہ بندہ خاموش ہو گیا۔ اب دیکھیں ہمیں پتہ تھا اس مسئلے میں میرا موقف کیا ہے، اس مسئلے میں میرے مخالف کا موقف کیا ہے۔ جب اس نے دلیل پیش کی، اس نے شبہ پیش کیا، ہمارے لیے اس شبہ اور دلیل کا جواب دینا بالکل آسان تھا۔ پچھلے سال شعبان کی آخری تاریخ کو میں اور مفتی شبیر صاحب لائبریری میں بیٹھے تھے۔ خوشاب کا ایک بندہ رہنے والا ادھر قریب ڈیرہ ہے وہاں کام کرتا ہے، وہ آدمی یہاں آ گیا۔ عقیدتاً وہ بندہ مماتی تھا، اللہ کے نبی کی حیات کا منکر تھا۔ عصر سے لے کر عشاء تک لائبریری میں بیٹھ کر ہماری اس سے مفصل گفتگو ہوئی۔ اس نے درمیان میں ایک سوال کیا، اس کا سوال سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے خطرناک انداز سے امت کے عقائد کو شبہات کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استاد جی صبح فرما رہے تھے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ ہوتا ہے شبہات کے ذریعے۔ جب عقیدے پر شبہ ہے ہمارا مرکز دلائل کی دنیا میں ان شبہات کو دور کرتا ہے۔ اس نے ایک شبہ پیش کیا، اس نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیں آپ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، اللہ کے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، آپ یہ بتائیں نبی جب قبر میں زندہ بھی ہیں، نبی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے تو کیا اللہ کے نبی مسجد نبوی کی اذان کو سنتے ہیں؟ میں نے کہا اگر میں اپنی بات کروں گا شاید آپ کو اشکال ہو۔ تذکرۃ الخلیل میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مسجد نبوی کی حدود میں رہتے ہوئے بندہ جہاں سے بھی سلام پڑھے گا اللہ کے نبی اس کو خود سنتے بھی ہیں، اللہ کے نبی جواب بھی دیتے ہیں۔ جب سلام کو سنتے ہیں جواب دیتے ہیں تو اذان بھی سنیں گے۔
اس نے کہا اس پر میرا اشکال ہے۔ اشکال کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی نے قبر میں اذان کی آواز سن لی، نماز قبر میں پڑھتے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں؟ میں نے کہا جی نماز تو قبر میں پڑھتے ہیں۔ کہتے اس پر ایک مضبوط اشکال ہے، آپ مجھے وہ اشکال دور کر دیں، میں مان لوں گا کہ آپ کا عقیدہ درست ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں اشکال کیا ہے؟ کہتے ایک مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے اکثر تبلیغی جماعت والوں سے سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے اپنے کسی ایک صحابی کو مصلی امامت پہ کھڑا کروں اور خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ کہتے اس پہ اشکال کیا ہے؟ یہ حدیث بتاتی ہے اگر کوئی بندہ گھر میں ہوتے ہوئے اذان کی آواز بھی سنے، نماز کا وقت بھی ہو جائے، پھر بھی با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، اور خود اذان کی آواز بھی سنتے ہیں پھر بھی مسجد میں نہیں آتے۔ اگر کوئی بندہ اشکال کر دے، ہمیں کہتے ہیں مسجد میں نہ آئے تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں گا، خود اذان کی آواز بھی سنتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے، اب بتائیں اس حدیث کی مخالفت ہے یا نہیں؟ میں نے کہا بہت اچھی بات، ایک مسئلہ مجھے آپ سمجھا دیں، اس حدیث کا جواب میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ کہتے جی فرمائیں۔ میں نے کہا یہ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی مبارک زندگی میں اسفار بھی فرمائے ہیں؟ اللہ کے نبی گھر چھوڑ کے گئے ہیں؟ اس نے کہا جی کئی مرتبہ۔ میں نے کہا کیا کبھی ایسا بھی ہوا اللہ کے نبی مسجد نبوی کے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے، ایسا ہوا؟ کہتے جی کئی مرتبہ ہوا۔ جب نبی مسجد نبوی سے 2 میل کے فاصلے پہ ہیں، نماز کا وقت بھی ہو گیا، اللہ کے نبی اسی جگہ پر نماز پڑھتے تھے یا اللہ کے نبی دوبارہ مسجد نبوی میں آتے؟ کہتے جی اسی جگہ پر پڑھتے تھے، دوبارہ تو مسجد میں نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھر کو آگ لگا دو، خود نبی 2 میل کے فاصلے پہ ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اس حدیث کا اور پیغمبر کے سفر کا جواب کیا ہوگا؟ اس نے کہا مولانا صاحب یا تو آپ نے شریعت پڑھی نہیں یا آپ نے شریعت کو سمجھا نہیں۔ میں نے کہا جی آپ پڑھا بھی دیں، آپ سمجھا بھی دیں۔ اس نے کہا شریعت کا ایک متفقہ اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، جب جگہ بدلے تو شرعی حکم بدل جاتا ہے۔ انسان ایک کمرے میں ہو حکم اور ہوتا ہے، انسان کھلے میدان میں ہو حکم اور ہوتا ہے، جب بندہ گھر میں ہو حکم الگ ہے، جب بندہ سفر پہ ہو حکم الگ ہوتا ہے۔ جب انسان جگہ بدلے، جگہ بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اب اس اصول کا حاصل کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی گھر میں، نماز مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی سفر پر، چونکہ 2 میل کی جگہ بدل گئی، جگہ بدلنے سے حکم بدل جائے گا، اب نبی واپس نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی اسی جگہ پر نماز پڑھیں گے۔ میں نے کہا میں آپ کے اس اصول سے 100% نہیں 110% اتفاق کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے اصول سمجھایا، جب جگہ بدلے تو حکم بدل جاتا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں جب جگہ بدلے تو حکم بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی گھر میں تھے، نماز مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی سفر پر تھے، نماز اسی جگہ پر، کیونکہ جگہ بدل گئی۔ میں بھی آپ کے اس اصول کی روشنی میں کہتا ہوں جب نبی دنیا میں تھے نماز مسجد نبوی میں، جب جگہ نہیں جہان بدل گیا، اب اللہ کے نبی واپس نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں قبر میں نماز پڑھیں گے۔ اگر 2 میل کا فاصلہ آ جائے تو حکم بدل جاتا ہے، اور جب پورا جہان بدل جائے، وہ عالم دنیا تھا اب عالم برزخ ہے، 2 میل کا فاصلہ آیا حکم بدل گیا، اب بتائیں اگر جہان بدلا تو حکم کیوں نہیں بدلے گا؟ اس نے کہا آپ نے جی کہا اللہ کے نبی قبر میں زندہ، اللہ کے نبی سلام بھی سنتے ہیں، اللہ کے نبی جواب بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں بالکل، اور یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ پوری امت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، نبی قبر میں زندہ بھی ہیں، اگر پیغمبر کے روضے پہ جائیں حضور خود سلام سنتے بھی ہیں، نبی جواب بھی دیتے ہیں، اگر کوئی بندہ دور سے پڑھے فرشتے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے حدیث من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو ہم پیغمبر کے سما پر بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، اس حدیث پر سب سے پہلے جرح کرنے والے حضرت امام ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن الہادی ہیں، جنہوں نے الصارم المنکی میں اس حدیث پر جرح کی، اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ وہ امام ابن ہادی جو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے، انہوں نے بھی الصارم المنکی میں لکھا ہے
یہ حدیث سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے، معنی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ اگر سند کو دیکھو، سند ضعیف ہے، امت کے عقیدے کو دیکھو، میرا عقیدہ بھی یہ ہے، نبی قبر میں سنتے بھی ہیں، نبی جواب بھی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بندہ جرا کرنے والا ہے وہ بھی پیغمبر کے سماع کا منکر نہیں۔ خیر، اس نے کہا کہ نبی قبر میں سنتے ہیں، میں نے کہا جی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اس نے کہا اس پر ایک اور اشکال ہے، ایک اور حدیث ہے، شاید آپ نے سنی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر میں گئے، صحابی گھر کے اندر تھے، اللہ کے نبی گھر کے باہر تھے۔ نبی نے دروازے پہ دستک دی، صحابی دروازے کے پاس تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی نے دروازے پر دستک دے کر فرمایا السلام علیکم۔ صحابی نے آہستہ فرمایا وعلیکم السلام۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو دیکھا بھی نہیں، اللہ کے نبی نے صحابی کی آواز کو سنا بھی نہیں۔ وہ صحابی نے آہستہ کہا، اس اللہ کے نبی نے پھر فرمایا السلام علیکم، انہوں نے پھر آہستہ فرمایا وعلیکم السلام۔ نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم، اللہ کے نبی کے صحابی نے پھر جواب دیا۔ 3 مرتبہ پیغمبر نے سلام کیا، 3 مرتبہ صحابی نے جواب دیا۔ صحابی نے سلام سن لیا، نبی نے جواب نہیں سنا۔ اللہ کے نبی واپس آنے لگے، صحابی پیچھے سے دوڑے، اللہ کے نبی کو ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم گھر میں موجود تھے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے نبی سے صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے جواب دیا ہے مگر آہستہ دیا ہے تاکہ آپ بار بار سلام کریں اور میرے گھر میں سلامتی اور برکات کا نزول ہو۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کہاں تھے؟ دروازے کے باہر، صحابی ہیں دروازے کے اندر، درمیان میں چھوٹی سی دیوار کا فاصلہ ہے۔ صحابی نے جواب دیا، نبی نے نہیں سنا۔ اب نبی قبر میں، اوپر مٹی، پھر نبی کا حجرہ، پھر باہر جالی، پھر مسجد نبوی، جب درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی اس وقت تو نبی نے نہیں سنا۔ اب جب اتنے زیادہ فاصلے آ گئے، اب بتائیں اللہ کے نبی کیسے سنتے ہیں؟ بات سمجھی؟ درمیان میں چھوٹی سی دیوار آ گئی، نبی نے نہیں سنا۔ اب اتنے زیادہ پردے، اتنے زیادہ فاصلے آ گئے، اب نبی کیسے سن لیتے ہیں؟ ایک ہے اس کا علمی جواب، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی روح کا انسان کے جسم کے ساتھ تعلق ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دنیا میں حالت بیداری میں، نمبر 2 دنیا میں حالت نوم میں، اور نمبر 3 دنیا سے جانے کے بعد قبر میں۔ یہ انسان کی روح کا انسان سے جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ جب یہ بندہ دنیا میں ہوتا ہے روح کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، روح کی رفتار بہت کم ہوتی ہے۔ جب یہ بندہ سوتا ہے روح کی ذمہ داری کم ہوئی، روح کی رفتار بڑھ گئی۔ جب یہ بندہ دنیا سے گیا روح کی ذمہ داری مزید کم ہو گئی اور روح کی رفتار مزید بڑھ گئی۔ جب دنیا میں بیداری کی حالت میں ہو روح کی ذمہ داری کیا ہے؟ روح جب انسان خوراک کھاتا ہے وہ اس کو ہضم بھی کرتا ہے، اس کو جسم کا حصہ بھی بناتا ہے، اور یہ انسان کا جسم تصرف بھی کرتا ہے۔ اور جب بندہ سو جاتا ہے پھر تصرف ختم ہو جاتا ہے، تعلق تدبیر اور ایک قسم کا جو تعلق حیات ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اور جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اب تعلق تصرف بھی ختم، تعلق تدبیر بھی ختم، اب صرف ایک تعلق رہ جاتا ہے، تعلق حیات۔ جب دنیا میں تھا روح کی ذمہ داری 3 تھی، رفتار بہت کم تھی۔ جب یہ سو گیا روح کی ذمہ داریاں 2 رہ گئی، رفتار تھوڑی سی بڑھ گئی۔ جب یہ قبر میں گیا ذمہ داری صرف 1 رہ گئی، اب روح کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی وہاں سن لیتے ہیں۔ یہ ایک علمی اور تفصیلی جواب ہے، انشاءاللہ استاد جی اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرما دیں گے۔ وہ چونکہ عام بندہ تھا، جٹ قسم کا دیہاتی بندہ تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ بتائیں جب یہ سلام و جواب ہو رہا تھا اس وقت ٹوٹل بندے کتنے تھے؟ اس نے کہا جی 2۔ باہر کون؟ اللہ کے نبی، اور اندر کون؟ صحابی۔ میں نے کہا نبی صحابی کی بات چھوڑ، یوں بات کر، اس وقت ایک بندہ دروازے کے باہر تھا اور ایک بندہ دروازے کے اندر تھا۔ میں نے کہا یہ بتا جب باہر والے نے سلام کیا اندر والے نے سنا؟ کہتے جی سنا۔ اندر والے نے جواب دیا، باہر والے نے؟ کہتے جی نہیں سنا۔ میں نے کہا دنیا میں اللہ کے نبی تھے، باہر والے نے سلام کیا اندر والے نے سن لیا، اندر والے نے جواب دیا باہر والے نے نہیں سنا۔ آج نبی قبر کے اندر، امتی قبر کے باہر۔ اس وقت امتی اندر تھا، نبی باہر تھے، باہر والے نے سلام کیا اندر والے نے سنا۔ آج بھی باہر والا سلام کرے اندر والا سنتا ہے، اس وقت اندر والے نے جواب دیا باہر والے نے نہیں سنا، آج بھی اندر والا جواب دیتا ہے
باہر والا نہیں سنتا، یہ دلیل تیری نہیں، دلیل میری ہے۔ بات سمجھیے۔ اب دیکھو کتنا شبہات کو صاف کرنا بندے کے لیے آسان ہے۔ یہ اس وقت جب بندہ سمجھے کہ میرے مخالف کا نظریہ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، میں جو دلیل پیش کرتا ہوں اس دلیل کی بنیاد کیا ہے۔ ہم نے عقیدہ حیات النبی کوئی تفصیلی نہیں پڑھا، آپ حیران ہوں گے، ہم نے اپنے تخصص والے سال، مفتی شبیر صاحب میرے ساتھی ہیں، اپنے تخصص والے سال ہم نے عقیدہ حیات النبی مغرب سے لے کر عشاء تک صرف ایک دن میں پڑھا۔ ہمارے پاس کتاب بھی نہیں تھی، ہمارے پاس فائل بھی نہیں تھی، ہمیں استادوں نے لکھوایا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ 1 گھنٹہ پڑھایا، اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب استاد جی نے تحقیق المسائل میں پڑھایا، 1.5 گھنٹہ ہم نے استاد جی سے پڑھا۔ اس کے بعد بحمداللہ تعالیٰ اس عقیدے کے متعلق جہاں بھی باطل نے کوئی شبہ پیش کیا، ہمارے لیے اس کو صاف کرنے میں کبھی کسی قسم کی دقت پیش نہیں آتی۔ اس کی بنیادی وجہ آپ فریقین کا موقف سمجھیں، فریقین کا نظریہ سمجھیں، یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ میرا مخالف کا نظریہ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، اس کے نزدیک عقیدے کی حیثیت کیا ہے، میرے نزدیک عقیدے کی حیثیت کیا ہے، پھر گفتگو کرنا آپ کے لیے بالکل آسان ہوگا۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ یہاں قریب 88 چک ہے، وہاں میں نماز پڑھاتا ہوں، وہاں ایک مرتبہ قریب ہے 84 چک، وہاں کا ایک قاری آ گیا، مماتی تھا، اس نے مجھے ظہر کی نماز کے بعد کہا، مولانا صاحب آپ کا عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ، کیا آپ کے پاس اس پر قرآن بھی ہے؟ دلیل کی بنیاد سمجھیں، ہم دلیل کس پہ دیتے ہیں؟ کہنے لگا اس پر آپ کے پاس قرآن بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں قرآن موجود ہے۔ کہتے ہیں کہاں پر؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس نے کہا مولانا صاحب شاید میری بات آپ نہیں سمجھے، میں نے یہ نہیں پوچھا شہید کی حیات کی دلیل کیا ہے، میں نے پوچھا ہے کہ نبی کی حیات کی دلیل کیا ہے، ایسی آیت پڑھو جس میں نبی کی حیات کا ذکر ہو۔ میں نے کہا بہت اچھی بات، اسی آیت کے تحت بیان القرآن میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت صرف شہید کے بارے میں نہیں، یہ آیت نبی کے بارے میں بھی ہے۔ جس طرح یہ آیت شہید کی حیات کی دلیل ہے، اسی طرح یہ آیت نبی کی حیات کی بھی دلیل ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب شاید آپ میری بات نہیں سمجھے، میں نے یہ نہیں کہا مولانا تھانوی پیش کرو، میں نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن پیش کرو، حضرت تھانوی کی بات نہ کرو، قرآن پیش کرو۔ میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی دلیل چھوڑتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ چونکہ عالم نہیں تھا، صرف قاری تھا، آپ مجھے اپنا عقیدہ بتائیں۔ اس پہ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا میں آپ کے اکابرین کے علوم کی روشنی میں، آپ کے اکابرین کے کتب کی روشنی میں، عنایت اللہ شاہ گجراتی سے لے کر اس وقت کے تمہارے بندیالوی تک جنہوں نے اپنی اپنی عقائد کی کتابیں لکھی، اپنے عقیدے کو لکھا، میں آپ کے اکابرین کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے تو تائید فرما دیں، اگر عقیدہ آپ کا نہیں تو تردید فرما دیں۔ اس نے کہا جی۔ میں نے کہا جو ہم نے دیکھا ہے آپ کے اکابرین کی کتب کی روشنی میں، آپ کے عقیدے کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 نبی کا جسم اور نمبر 2 نبی کی روح۔ نبی کے جسم کے بارے میں تمہارا عقیدہ جس طرح صحابہ نے دفن کیا آج تک اسی طرح نبی کا جسم محفوظ ہے، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی، یہ تمہارا عقیدہ نبی کے جسم کے بارے میں۔ اور نبی کی روح کے بارے میں تمہارا عقیدہ، نبی کے دنیا والے جسم سے روح نکلی، آگے دوسرے جسم میں داخل ہوئی جسے جسم مثالی کہتے ہیں۔ اب اس روح کا اس دنیا والے جسم سے تعلق نہیں، وہ دوسرے جسم میں داخل ہو کر جنت میں رفیق اعلیٰ میں اعلیٰ علیین میں چلی گئی، وہ وہاں رہتی ہے۔ نبی کا جسم محفوظ، یہ تمہارا عقیدہ۔ نبی کی روح دوسرے جسم میں داخل ہو گئی جسے جسم مثالی کہتے ہیں، یہ تمہارا عقیدہ۔ یہی 2 باتیں ہیں یا کوئی تیسری بھی ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل یہی ہیں۔ میں نے کہا پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں قرآن کی کس آیت میں ہے کہ نبی کا جسم محفوظ ہے؟ آپ قرآن کی آیت پیش کریں، کس آیت میں لکھا ہے نبی کا جسم محفوظ ہے؟ نمبر 2 قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے نبی کا دنیا والا جسم زندہ نہیں، اس جسم سے روح نکلی دوسرے جسم میں داخل ہو گئی جسے جسم مثالی کہتے ہیں، اس پر قرآن کی آیت پیش کریں۔ اب اس بیچارے نے تھوڑا سا سر کو نیچا کیا اور کہنے لگا مولانا صاحب اگرچہ قرآن میں جسم مثالی کی بات نہیں، لیکن حضرت تھانوی نے تو لکھی ہے نا۔ اب کس نے لکھی ہے؟ قرآن میں اگرچہ نہیں ہے، حضرت تھانوی نے لکھی ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس عقیدے پر قرآن ہمارے ذمے نہیں،
اس عقیدے پر قرآن اس بندے کے ذمے ہے جو بندہ نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا۔ اس کی وجہ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے، دنیا سے چلے گئے، تقریباً 1239 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ مولانا پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد کی شرح لکھی ہے عربی زبان میں النبراس کے نام سے۔ حضرت پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں عقائد کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں اہل اسلام کے عقیدے ان کی دو قسمیں ہیں، بات کو اچھی طرح سمجھنا، اہل اسلام کے عقیدے ان کی دو قسمیں ہیں، بعض عقائد وہ جو قطعی ہیں اور بعض عقائد وہ جو ظنی ہیں۔ اگر عقیدہ قطعی ہو دلیل میں قطعی دلیل پیش کی جاتی ہے، اگر عقیدہ ظنی ہو تو دلیل کے طور پہ بندہ ظنی دلیل بھی پیش کر سکتا ہے۔ عقیدہ قطعی کا معنی وہ عقیدہ جس کی بنیاد پہ ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو، ماننے والا مسلمان، انکار کرنے والا کافر۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ ہے جس کی بنیاد پہ ایمان کفر کے فیصلے ہوں، اس پہ دلیل قطعی قرآن کریم یا حدیث متواتر پیش کی جائے گی، بزرگوں کے اقوال بھی پیش نہیں کر سکتے آپ، اس میں اخبار احاد بھی پیش نہیں کر سکتے، یہ عقیدہ قطعی ہے۔ اور عقیدہ ظنی جس کی بنیاد پہ ایمان کفر کے فیصلے نہیں، جس کی بنیاد پہ اہل سنت اہل بدعت کے فیصلے ہوتے ہیں، ماننے والا سنی نہ ماننے والا بدعتی۔ اگر ایسا عقیدہ ہو جس کی بنیاد پہ کفر ایمان کی جنگ نہیں، اہل سنت اہل بدعت کا فیصلہ ہو، اسے عقیدہ ظنی کہتے ہیں۔ یہ دلیل ظنی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ مولانا پرہاڑوی کے اس فرمان سے ثابت ہوا اگر عقیدے کا تعلق ایمان کفر سے ہے، دلیل میں قرآن حدیث متواتر پیش ہوگی۔ اگر کسی عقیدے کی بنیاد پہ اہل سنت اہل بدعت کا فیصلہ ہے، دلیل میں آپ اکابرین کے اقوال بھی پیش کر سکتے ہیں۔ جو بندہ نبی کو قبر میں زندہ مانے ہم اسے اہل سنت سمجھتے ہیں، نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے ہم اسے کافر نہیں اہل بدعت کہتے ہیں۔ نبی کے وسیلے سے دعا مانگے ہم اہل سنت سمجھتے ہیں، نبی کے وسیلے کا انکار کر دے ہم اہل سنت نہیں اہل بدعت سمجھتے ہیں۔ پیغمبر کے سما کا قیل ہو ہم اہل سنت سمجھتے ہیں، اگر سما کا منکر ہو ہم کافر نہیں اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں۔ پیغمبر کے استشفاء کا قیل ہو ہم اہل سنت سمجھتے ہیں، استشفاء کا منکر ہو ہم کافر نہیں اہل بدعت کہتے ہیں۔ پیغمبر پر عرض اعمال کا منکر ہو ہم کافر نہیں اہل بدعت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ہمارے نزدیک عقیدہ حیات یہ قطعی نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ ایمان کفر کے فیصلے نہیں ہوتے، اس کی بنیاد پہ اہل سنت اہل بدعت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ ہو جس کی بنیاد پہ کفر ایمان کا فیصلہ نہیں بلکہ اہل سنت اہل بدعت کا فیصلہ ہو، بقول مولانا پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے عقیدے کے ثبوت کے لیے دلیل ظنی بھی کافی ہے۔ اس کے برخلاف ان کے نزدیک جو نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا وہ مسلمان ہے، جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ کافر اور مشرک ہے۔ جو نبی کے وسیلے کا قائل نہیں ان کے نزدیک مسلمان ہے، نبی کے وسیلے سے دعا مانگے ان کے نزدیک مشرک ہے۔ پیغمبر کے استشفاء کا قائل نہیں ان کے نزدیک مومن ہے، استشفاء کا قائل ہے ان کے نزدیک کافر ہے۔ پیغمبر پر عرض اعمال کا منکر ہے ان کے نزدیک مومن، اگر پہ ان کے نزدیک عرض اعمال کا منکر ہے ان کے نزدیک مومن، اگر کوئی قائل ہے ان کے نزدیک کافر۔ ہم حیات کے منکر کو کافر نہیں کہتے، اہل بدعت کہتے ہیں۔ ہمارے ذمے قرآن ہے نہیں، وہ اہل بدعت ہمیں اہل بدعت نہیں بلکہ کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ بقول مولانا پرہاڑوی جس عقیدے کی بنیاد پہ ایمان کفر کے فیصلے ہوں تو اس کو ثبوت کے لیے دلیل قطعی ضروری ہوتی ہے۔ قرآن ہمارے ذمے نہیں بلکہ کس کے ذمے؟ جو ہمیں کافر مشرک کہتا ہے، ہمیں اگر یہ پتہ ہو ہمارے نزدیک عقیدے کی حیثیت کیا ہے، ہم اس کی بنیاد پہ فیصلے کیا کرتے ہیں، وہ قرآن کا مطالبہ کرتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی آیتیں، ان کے پاس اتنی آیتیں، ان کے پاس اتنی آیتیں۔ ہم کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک آیت بھی نہ ہوتی، اگر نبی کی ایک حدیث بھی نہ ہوتی، اگر امت کا اجماع نہ ہوتا، اگر صرف اکابرین علماء دیوبند کے اقوال موجود ہوتے، اس اصول کی روشنی میں ہمارے عقیدے نے پھر بھی ثابت ہو جانا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں گفتگو کرنا کتنا آسان ہے۔ خیر میں بات آپ کو سمجھا رہا تھا، ان چھوٹے چھوٹے کورسز کا بنیادی مقصد آپ کسی بھی عقیدے کے متعلق، کسی بھی مسئلے کے متعلق فریقین کا موقف سمجھیں، اپنی دلیل کی بنیاد سمجھیں، پھر دیکھیں گفتگو کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری بات جو حضرت استاد جی صبح بھی فرما رہے تھے اور اکثر فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر انسان کا اکابرین اور اسلاف پر
اعتماد اور اعتبار والا مزاج بن جائے پھر اس انسان کے گمراہی کے چانس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فرمان امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی 5ویں جلد میں نقل کیا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں انما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع، اے مسلمانوں آج تم جس بلند مقام پر پہنچے ہو یہ صرف اور صرف نتیجہ ہے اسلاف کی اقتداء، اسلاف کی اتباع اور اسلاف پر اعتماد کا۔ اگر اسلاف پر اعتماد نہ ہوتا پھر بندہ بہت جلدی گمراہ ہوتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے فتنوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر یہ مزاج بن جائے یہ بندہ ٹھیک ہے، قرآن کے خلاف بات نہیں کرتا، میرے اسلاف بالکل ٹھیک ہیں، حدیث کی مخالفت نہیں کرتے، ایسا انسان گمراہ بہت کم ہوتا ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یہودی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو نے گھوڑا بیچا، میں نے گھوڑا خریدا۔ اور یہودی کہتا ہے نہ میں نے بیچا ہے نہ آپ نے خریدا ہے، اگر آپ نے خریدا ہے آپ اس پر گواہ پیش کریں۔ اللہ کے نبی کے پاس گواہ موجود نہیں، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ حضرت خزیمہ تشریف لے گئے، فرمایا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ خزیمہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا، اس نے بیچا، اب جب دینے کی باری آئی یہ کہتے ہیں نہ میں نے بیچا ہے نہ آپ نے خریدا ہے، اگر یہ معاملہ ہوا ہے آپ گواہ پیش کریں، میرے پاس گواہ موجود نہیں۔ حضرت خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے بیچا، آپ نے خریدا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت خزیمہ سے فرمایا اے خزیمہ یہ بتا ما حملک علی الشہادۃ ولم تکن معنا حاضرا، اس وقت تو موجود نہیں تھا جب ہمارا معاملہ ہوا، آپ نے گواہی کیسے دی؟ حضرت خزیمہ بن ثابت نے فرمایا یا رسول اللہ انا اصدقک علی خبر النساء، اللہ کے نبی یہ تو دنیا کی بات ہے، ہم نے جبریل امین کو آسمان سے آتا نہیں دیکھا، آپ نے فرما دیا ہم نے آسمان سے اوپر کی باتیں مان لی، بتائیں زمین والی باتیں کیوں نہیں مانیں گے؟ حضرت خزیمہ کا مزاج یہ تھا، وہ سمجھتے تھے کبھی میرا پیغمبر غلطی نہیں کر سکتا، انہیں نبوت پر اعتماد تھا، پیغمبر پر اعتبار تھا، نبی کے مخالفت اور پیغمبر سے خلاف مشاہدہ بات سننا وہ ان کے مزاج میں نہیں تھا، اس لیے حضرت خزیمہ بن ثابت رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ گواہی دی ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد کتاب السنہ باب فی لزوم سنہ کے تحت ایک بہت پیاری بات نقل کی ہے۔ حضرت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، بہت اچھے اور عادل حکمران تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس وقت کے منکرین تقدیر نے، قدریوں نے جو تقدیر کے منکر تھے انہوں نے خطوط لکھے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے حضرت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے جواب سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے خط میں چند آیتیں پیش کی، خلیفہ یہ بتاؤ جب تم کہتے ہو تقدیر ہے، یہ آیت قرآن کے خلاف ہے، یہ آیت تقدیر کے خلاف ہے، یہ آیت تقدیر کے خلاف ہے، یہ آیت تقدیر کے خلاف ہے۔ انہوں نے چند آیتیں پیش کی، آپ کہتے ہیں تقدیر ہے جبکہ فلاں 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 آیت یہ تقدیر کی مخالفت کرتی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک آیت کا جواب نہیں دیا، ایک ایک دلیل کا جواب نہیں دیا، بلکہ ایک اصول بیان کیا، فرمایا کہ اے قدریو قرأوا ما قرأتم، آج جو آیتیں تم پڑھ کے تقدیر کا انکار کر رہے ہو یہ آیتیں صحابہ کے دور میں بھی موجود تھی، اگر انہوں نے پڑھی انہوں نے کوئی اس کو تقدیر کے خلاف نہیں سمجھا، آج آپ اس کو تقدیر کے خلاف سمجھتے ہیں، اس کا مطلب قصور آپ کی سمجھ کا ہے، قصور نہ عقیدے کا ہے نہ قرآن کا ہے۔ اگر یہ تقدیر کے خلاف ہوتی کم از کم صحابہ اس سے ضرور استدلال کرتے، ان کا استدلال نہ کرنا، تمہارا بطور دلیل کے پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے تمہاری فہم، تمہاری سمجھ اور تمہاری عقل میں کمی ہے، اس میں اصل عقیدے اور قرآن کریم کا کوئی قصور نہیں۔ آج اگر ہمارا بھی یہی مزاج بن جائے، ہم یہ اختیار کر لیں کہ ہمارے اکابرین غلط نہیں ہو سکتے، انہوں نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، کبھی ان کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا، ہمیں سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، سمجھ نہ آئے تو ٹھیک ہے، ہماری عقل اس کو تسلیم کرے تو ٹھیک ہے، عقل کے خلاف نظر آ جائے تو ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا یہ مزاج بن جائے پھر انسان کی گمراہی کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ میں اور آپ بہت چھوٹے ہیں، حضرت امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کبھی کسی مسئلے کے متعلق جب میں تحقیق شروع کرتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے اس مسئلے میں میرے اکابرین سے غلطی ہوئی، اس مسئلے میں انہوں نے غلط کیا، لیکن میں اپنی تحقیق کو
اکابرین کی تحقیق پر مسلط نہیں کرتا، میں کتاب نہیں لکھ دیتا کہ میرے فلاں اکابر سے غلطی ہوئی، فلاں اکابر سے خطا ہوئی، فلاں اکابر نے غلط کیا، میں اپنی تحقیق کو اپنے اندر دبا لیتا ہوں، اس کو زہر نہیں کرتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ میرے اوپر مسئلہ کو یوں کھولتے ہیں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ غلطی میری اکابر کی نہیں بلکہ میری سمجھ کی تھی۔ جب حضرت امام اہل سنت جیسا بندہ اکابرین کی تحقیق کو غلط سمجھتا ہے پھر بھی زہر نہیں کرتے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں آج اکابرین کی تحقیق کی مخالفت کرنے والے؟ خیر، اگر امت کا مزاج بن جائے کہ ہمارے اسلاف غلط نہیں ہو سکتے، ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے، پھر انسان کی گمراہی کے چانس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ گمراہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم رجال و نحن رجال۔ حضرت نانوتوی بھی انسان تھے، عنایت اللہ شاہ گجراتی بھی انسان تھا، اگر ان سے غلطی ہو سکتی ہے تو حضرت نانوتوی سے نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ پاک تھے؟ وہ معصوم تھے؟ جب بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے وہ بھی انسان میں بھی انسان ہوں، یہاں سے انسان کی گمراہی کے چانس شروع ہوتے ہیں۔ پھر انسان کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی قادیانی، کبھی پرویزی، کبھی منکر حدیث، کبھی منکر فقہ، کبھی منکر حیات، کبھی کچھ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اسلاف پر اعتماد ختم ہو جائے۔ جب تک بندے کے ذہن میں یہ ہو میرے اکابر بالکل ٹھیک ہیں، یہ بندہ گمراہ بہت کم ہوتا ہے، اس کی گمراہی کے چانس بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ خیر، وہ لوگ جنہوں نے اسلاف پر اعتماد نہیں کیا، اسلاف پر بد اعتمادی کی وجہ سے جو لوگ گمراہیوں کا شکار ہوئے، ان میں سے ایک پاکستان کا فتنہ عموماً اور کراچی کا خصوصاً کیپٹن مسعود الدین عثمانی بھی ہے۔ یہ بندہ، اس کا یہی ذہن تھا اکابرین کو نہیں ماننا چاہیے، اسلاف کو نہیں ماننا چاہیے، اکابرین کو ماننا، اس کا نام اس نے مسلک پرستی رکھا، اور اپنی بات کو مسلط کرنا اس نے اس کا نام اسلام رکھا۔ اور یہاں تک اس نے لکھا ہے، ایک کتاب لکھی ایمان خالد، اس میں تفصیلی بات اس نے کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کے بعد وہاں سے لے کر آج 1300 سال تک امت میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس نے خالص دین کی بات کی ہو، ہمیشہ کافر اور مشرک رہے ہیں۔ 1300 سال تک امت کے پاس خالص دین نہیں تھا، اللہ نے مجھے قبول کیا، میں نے خالص دین امت کے سامنے پیش کر دیا۔ بات سمجھی؟ 1300 سال تک امت کچھ نہیں کر سکی۔ پھر یہی کہتا ہے اپنی کتاب ایمان خالص کے ابتدائیہ میں مقدمے میں کہتا ہے گزشتہ 18 سال سے میری تمنا تھی اللہ میری زندگی میں وہ دن بھی لے آئے جب میں امت کے سامنے توحیدی اور اتحادی دین کا فرق واضح کر دوں۔ 1300 سال سے امت کا دین اتحادی تھا، آج میرے پاس جو کچھ ہے یہ امت کا دین توحیدی ہے۔ پہلے والے سارے کافر، پہلے والے سارے مشرک، ان کے عقائد سارے غلط تھے، اگر دنیا میں کوئی مسلمان ہے تو صرف ہم ہی ہیں۔ اس پہ استاد جی بطور لطیفہ کے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، استاد جی سے ایک بندے نے کہا کہ ہم صرف مسلمان، آپ سارے کافر، آپ سارے مشرک۔ استاد جی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ قیامت کے دن اہل جنت کی صفیں ٹوٹل کتنی ہوں گی؟ اس نے کہا جی 120۔ اللہ کے نبی کی امت کی صفیں کتنی ہوں گی؟ کہنے لگا جی 80۔ باقی انبیاء کی امت کی صفیں؟ اس نے کہا جی 40۔ استاد جی فرمانے لگے یہ بتاؤ آج تم آ جائے ہو، سارے پہلے والے کافر اور مشرک تھے، اگر پہلے والے سارے اور کافر مشرک تھے، اگر تمہیں جمع کیا جائے تو میرے خیال میں آپ سارے ایک رقشے میں بھی آ جاؤ گے، اتنی تمہاری تعداد ہے۔ اگر تبلیغی جماعت والوں کو نکال دو، ریونڈ والوں کو نکال دو، اب بتاؤ 80 صفیں تمہارا باپ پورا کرے گا؟ ہیں تو سارے کافر مشرک، مسلمان صرف تم ہو، اور تعداد کتنی ہے؟ ایک گاڑی میں سارے بیچارے آ جائیں گے، پوری امت کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ اگر ان تبلیغیوں اور ریونڈ والوں کو نکال دیں تو بتاؤ 80 صفیں کہاں سے پوری کرو گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ خیر، یہ پورے پاکستان کے علماء کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں۔ ان کی ایک ویب سائٹ موجود ہے، کتابیں بھی ان کی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہیں۔ اس کے کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے تو اپنے 10 صفحے 12 صفحے 15 صفحے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لکھے ہیں، اور ان کی ایک ویب سائٹ نیٹ پر بھی موجود ہے، ایمان خالص کے نام سے، الدین الخالص کے نام سے ان کی ویب سائٹ موجود ہے۔ وہاں پر اس سے کسی نے سوال کیا کیپٹن صاحب یہ بتائیں جو بندہ آپ کے ساتھ نہیں ملتا، جو بندہ آپ کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا، اس کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کہتے اگر اس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ بالکل مسلمان ہے، لیکن میری تحقیق کے مطابق میری جماعت کے علاوہ پاکستان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس کا عقیدہ قرآن حدیث والا ہو۔ بات سمجھی؟ باقی سارے کیا ہیں؟ پوری دنیا کافر اور مشرک، ہم صرف مسلمان ہیں۔ وجہ قرآن کریم نے ہمارا نام رکھا مسلم، ہوا سماکم المسلمین۔ ادھر دیکھو کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے،
کوئی اپنے آپ کو شافی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مالکی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ چونکہ اجتہادی اختلاف کی بات کرتے ہیں، ہم اپنا نام صرف مسلمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ان کی بات کو مان لیا جائے، لفظ مسلم دیکھا، یہ بیچارے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا نام مسلم ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور مسلم نہیں۔ فرمایا کل کو کوئی بندہ اٹھے اور جس کا نام نعیم ہو اور وہ دنیا سے کہے مجھے مان لو، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے ظالم تیرے بارے میں کیسے سوال ہوگا؟ وہ کہے قرآن کریم میں نہیں ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قیامت کے دن کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ نعیم کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس طرح اس کا استدلال غلط ہے، اسی طرح ان کا استدلال بھی غلط ہے۔ مسلمان ہم ہیں کفار کے مقابلے میں۔ اگر اجتہادی اختلاف کی بات ہوگی، ہم کسی ایک امام کی طرف نسبت کریں گے، یہ مسلمان نام کے منافی نہیں بلکہ یہ بالکل عین اسلام ہے۔ خیر اس نے اپنی کئی تحریرات میں یہ بات لکھی ہے، اصل دین ہمارے پاس ہے، توحیدی دین ہمارے پاس ہے، باقی سارے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ کفر ملا لو، ایمان کے ساتھ شرک ملا لو، ایمان کے ساتھ بدعات ملا لو، ایمان کے ساتھ اختلاف ملا لو، ایمان کے ساتھ گروہ بندی ملا لو، یہ ساری چیزیں اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس توحیدی دین ہے تو کتنے بندے ہیں؟ صرف چند گنے چنے آدمی ہیں جن کے پاس توحیدی دین ہے۔ اور صرف پاکستان کے علماء کی بات نہیں کی، ان کا رسالہ ایک نکلتا ہے حبل اللہ، کبھی 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینوں کے بعد۔ ضمناً بات آگے میں کر دوں، یہ بندہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی، کبھی اس کی دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ بھی تھی جو قبر میں پیغمبر کی حیات کے منکر ہیں، اس کی دوستیاں ان کے ساتھ بھی تھی۔ ایک کتاب شائع ہوئی ہے افادات بخاری، سید عنایت اللہ شاہ گجراتی، جس نے 1957 سے 1957 میں پاکستان میں سب سے پہلے عقیدہ حیات النبی جیسے اجماعی عقیدے کا انکار کیا۔ اس سے پہلے کائنات میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو پیغمبر کی قبر کی حیات کا منکر ہو، پیغمبر کے سما کا منکر ہو، پیغمبر کے وسیلے کا منکر ہو، استشفاء عرض اعمال کا منکر ہو۔ یہ دنیا کا پہلا بندہ ہے جس نے قبر میں پیغمبر کی حیات کا انکار کیا۔ اس کی کتاب ہے افادات بخاری، پہلی جلد عنایت اللہ شاہ گجراتی کی اور دوسری جلد اس کے بیٹے ضیاء اللہ شاہ گجراتی کی۔ اس افادات بخاری کے صفحہ 90 صفحہ 93 پہ موجود ہے کہ علامہ گجراتی صاحب فرماتے ہیں، علامہ گجراتی کہتا ہے کہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی یہ بہت بڑا توحیدی ہے۔ کتنا توحیدی؟ اگر علامہ صاحب کراچی میں جائیں، کیپٹن اپنی مسجد میں ان کا درس قرآن کرواتا ہے، اور اگر علامہ صاحب کے پاس کیپٹن مسعود الدین عثمانی ہے، علامہ صاحب اپنی مسجد میں ان کا درس قرآن کرواتے ہیں۔ آپس میں اتنا پیار محبت تھا، بلکہ اسی افادات میں یہ بات بھی موجود ہے، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود مجمع میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کراچی میں گیا، کیپٹن ایک چوک میں کھڑا ہو کے بیان کر رہا تھا، میں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس کی توحید کے دلائل سنے، بہت پیاری گفتگو کرتا ہے، بہت پیاری باتیں کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی تقسیم دیکھیں، اگر نہیں مانا قاسم العلوم والخیرات مولانا نانوتوی جیسے بندے کو چھوڑ دیا، فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے بندے کو چھوڑ دیا، حکیم الامت حضرت تھانوی جیسے بندے کو چھوڑ دیا، امام الاولیاء حضرت لاہوری جیسے کو چھوڑ دیا۔ جب نہیں مانا اکابرین دیوبند کو چھوڑ دیا، اور جب ماننے پہ آئے تو پھر کراچی کے کیپٹن کو مان گیا۔ بات سمجھیے، اس پہ استاد جی ایک مثال دیتے ہیں، ہمارے ایک مثال دی جاتی ہے، یہ جو بیل ہوتا ہے نا، بیل اگر یہ موڈ میں ہو تو نہر بھی کراس کر جاتا ہے، اور اگر موڈ نہ ہو تو چھوٹی سی نالی پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر موڈ میں ہو نا تو نہر آ جائے، نہر بھی گزر جائے گا، اگر موڈ میں نہ ہو چھوٹی سی نالی آ جائے اس پہ بھی رک جائے گا۔ جب ماننے کے موڈ میں ہو تو کیپٹن مسعود کو مان لیا، اور جب نہ ماننے کا موڈ تھا تو اکابرین علماء دیوبند کا بھی انکار کر دیا۔ تو اس کے ان کے ساتھ دوستیاں تھیں۔ اب دیکھیں، جب ایک بندہ کسی کو تیار کرے، اہل حق کے خلاف اس سے بھونکوائے، اہل حق کے خلاف کلم استعمال کروائے، ایک وقت آتا ہے وہی بندہ تیار کرنے والے کے خلاف بھی لکھتا ہے۔ اکتوبر سن 2001 میں جو رسالہ حبل اللہ نکلا ہے، اس میں ایک مضمون ہے منور سلطان کیپٹن مسعود الدین عثمانی کا حامی، اس کا حواری اور مقلد ہے۔ اس نے مضمون کا عنوان دیا یخادعون، دھوکے باز، یہ اس نے عنوان دیا ہے۔ پھر دھوکے اس نے شمار کیے، اور پورا مضمون یا غیر مقلدوں کے خلاف ہے یا اشاعت التوحید و سنہ کے خلاف ہے۔
تو جس بندے کو اپنی مسجد میں درس کے لیے بلاتے رہے اسی کا حامی اٹھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ یخادعون، یہ دھوکے باز ہیں، دین کے نام پر دھوکے دیتے ہیں۔ خیر اسی رسالہ حبل اللہ اکتوبر سن 2001 کے صفحہ 68 پہ موجود ہے۔ کیپٹن سے سوال کیا گیا کیا حرمین کے علماء صحیح مسلک پر ہیں؟ مکہ اور مدینہ کے علماء کا عقیدہ ٹھیک ہے، ان کا مسلک ٹھیک ہے؟ تو علامہ کیپٹن نے جواب دیا حرمین کے علماء بھی صحیح مسلک پر نہیں ہیں، ان کے عقیدے میں دو بنیادی باتیں ایسی ہیں جن پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ نمبر 1، دنیا والی قبر میں نبی کو زندہ مانتے ہیں، عقیدہ کفریہ ہے۔ پیغمبر کے سما کے قائل ہیں، یہ بھی عقیدہ کفریہ ہے۔ اس کے نزدیک نہ پاکستان میں کوئی مسلمان ہے اور نہ ہی اس کے نزدیک کوئی حرمین اور سعودی عرب میں مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو صرف چند گنتی کے لوگ ہیں جن کی تعداد، بات سمجھ آ گئی؟ خیر دیکھیں اس بندے نے، یہ تو اس کا تھوڑا سا پس منظر تھا، اس کا نظریہ اپنی جماعت کے متعلق، اپنے مخالفین کے متعلق تھا۔ اب اس بندے نے مسلمانوں سے، اہل اسلام سے، اہل سنت والجماعت سے کئی ایک مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ کئی ایک مسئلے ایسے ہیں جس میں اس نے اکابر کے مسلک کو چھوڑ دیا، اکابر کے منہج کو چھوڑ دیا، اپنا منہج، اپنا مزاج لے کر چلا، اپنا عقیدہ اختیار کیا۔ بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جس میں اس نے اختلاف کیا۔ مثلا نمبر 1، حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد اور ظہور کا عقیدہ۔ نمبر 2، اللہ کے نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، یہ بندہ اس کا بھی منکر ہے۔ نمبر 3، قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے، یہ شخص اس کو بھی نہیں مانتا۔ نمبر 4، بندہ دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا جائے، اس کے جانے کے بعد کوئی بندہ دعا کر دے، اس کے جانے کے بعد کوئی صدقہ کر دے، کوئی بندہ نوافل پڑھ لے، کوئی بندہ عمرہ کر لے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر لے، اللہ مرنے والے کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھتے ہیں، یہ بندہ ایصال ثواب کا بھی منکر ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی بندہ امام ہے اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں، اگر مدرس ہے اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں، اگر کوئی مبلغ ہے اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں۔ اس کی وجہ نہ ان کی کوئی مسجد، نہ ان کا کوئی امام، جب امام ہی نہیں ہے تو تنخواہ کی ضرورت ہی کیا ہے نا؟ الناس اعداء لما جہلوا، جو بندے میں صفت موجود نہ ہو کسی دوسرے میں دیکھے بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، جو صفت بندے میں نہ ہو کسی دوسرے میں دیکھے تو بندے سے برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔ غیر مقلد، چونکہ ان کا مزاج نہیں، ان کی یہ صفت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وطر بھی ایک بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، انہوں نے عشاء کی نماز سے عشاء کے وضو سے صبح کیسے پڑھ لی؟ بات سمجھی؟ ہم تو رمضان میں 8 بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، وطر 1 بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، اس بندے نے عشاء کے وضو سے صبح کیسے پڑھ لی؟ اس پر ان کو تعجب ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کے قریب نہیں جائیں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جس جگہ سے جنازہ اٹھا، پوری زندگی کی بات نہیں، جس جگہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ اٹھا اس جگہ پر امام اعظم نے 7000 قرآن ختم کیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی مشکل سے 1 مرتبہ سال میں نہیں پڑھتے، انہوں نے 7000 مرتبہ کیسے پڑھ لیا؟ یہ کہتے ہیں الناس اعداء لما جہلوا، جو صفت بندے کے اندر موجود نہ ہو کسی دوسرے کو مل جائے اس کو برداشت کرنا بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب ان کا نہ کوئی امام، نہ ان کا کوئی عالم، نہ ان کی کوئی مسجد، اس لیے کہیں گے اگر کوئی بندہ نماز پڑھاتا ہے تو تنخواہ لینا جائز نہیں، یہ حرام خوری ہے، علماء کو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ عالم ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو مولانا کہلوائے۔ بات سمجھیے، اپنے آپ کو مولانا کہلوانا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ نمبر 6-7، ایک بندہ اگر دم کرتا ہے کسی کو تعویذ لکھ کر دیتا ہے، ان کے نزدیک یہ بھی ناجائز ہے۔ خیر بہت سارے مسئلے ہیں، ہم نے 10 مسئلے لکھ لیے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن پہ مستقل اسباق ہو گئے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اور بعض وہ ہیں جن پر مستقل اسباق نہیں ہوں گے، ان کی کچھ تفصیل ہم نے اس فائل میں موجود کر دی ہے، اس فائل میں لکھ دی ہے، پوری تفصیل آپ حضرات دیکھ لیں گے۔ پہلا مسئلہ جس کا اس نے انکار کیا، حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد کا عقیدہ ہے۔ ایک کتاب ہے اسلام یا مسلک پرستی، کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے جانے کے بعد منور سلطان نے یہ کتاب لکھی ہے اسلام یا مسلک پرستی کے نام سے، بہت موٹی کتاب 200-250 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں اس نے ہمارے تمام عقائد کو زیر باس لائے، تمام مسائل کو زیر باس لائے، اور عقیدہ تصوف والا نظریہ، توسل والا نظریہ، استشفاء والا نظریہ، پیغمبر کی قبر کے حیات والا نظریہ، سب کی مخالفت کی ہے۔
اس میں ایک جگہ پر اس نے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا بھی انکار کیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کے فرامین کی روشنی میں، امت کے 1400 سال کے اسلاف کے اقوال کی روشنی میں، 1500 سال کے علماء، ہم اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں 1500 سال کے علماء کے اس بات پر اتفاق تھا حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مسیح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کی علامتیں بیان کی، علماء نے علامتیں بیان کی، تمام احادیث کا خلاصہ، علماء کے فرامین کا خلاصہ یہ ہے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نمبر 2، ان کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ نمبر 3، حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا۔ نمبر 4، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نمبر 5، جب ان کی عمر 40 سال ہوگی یہ مدینہ سے چل کر مکہ میں جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اسی دوران ملک شام کے 40 ابدالوں کی جماعت ان کو پہچانے گی، ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے 40 ابدال بیعت کر کے ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنیں گے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 40 سال ہوگی۔ 7 سال تک یہ مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے، کفار کے خلاف لڑائی کریں گے، مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ جب ان کی عمر 47 سال ہوگی، صبح کی نماز کا وقت، بعض روایات میں دیگر نمازوں کا بھی ذکر ہے، یہ جامع مسجد دمشق میں مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے۔ سیدنا مسیح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر تشریف لے آئیں گے۔ بعض حضرات صحیح قول کے مطابق وہ صبح کی نماز کا وقت ہوگا اور حضرت مسیح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، صبح کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا رہی ہوگی، صف بالکل بن چکی ہوگی۔ ایک غیر مقلد کہنے لگا، مولانا صاحب جب حضرت مہدی آئیں گے وہ حنفی ہوں گے، شافی ہوں گے، مالکی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، بریلوی ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے یا مقلد ہوں گے، حیاتی ہوں گے یا مماتی ہوں گے؟ ہم نے کہا احادیث میں اس کی وضاحت تو نہیں، لیکن اگر ان کی علامات کو پڑھا جائے تو ہمارے لیے سمجھنا بالکل آسان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیں حضرت مہدی تشریف لے آئیں گے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر، مینار کتنا اونچا ہوگا، سیڑھی لگا کر وہاں سے اتاریں گے، صبح کی نماز کا وقت ہوگا، نیچے والے دیکھیں گے حضرت مہدی کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے، اس کا مطلب صبح کی نماز اسفار میں پڑھ رہے ہوں گے، صبح کی نماز اندھیرے میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک ختم۔ نمبر 2، اس وقت تکبیر کہی جا رہی ہوگی اور صفیں بن چکی ہوں گی، تو جو حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ختم۔ نمبر 3، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ چلتے 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 ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، حضرت مسیح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام میری قبر اطہر پر آئیں گے، مجھے سلام کریں گے، میں محمد جواب دوں گا۔ تو تیسرا فرقہ بھی، باقی کون بچا؟ بات سمجھ آ گئی؟ کسی حدیث میں وضاحت نہیں، لیکن یہ علامتیں بتاتی ہیں پانی کا ٹپکنا اور دیکھنا، یہ دلیل ہے کہ صبح کس وقت اسفار میں ہوگی، اندھیرے میں نہیں ہوگی۔ صف کا بن جانا دلیل ہوگی کہ ان کا نظریہ اس وقت کیا ہوگا، صف پہلے کھڑی کر دینی چاہیے، اور نبی کے روضے پر جا کر سلام کریں گے، اللہ کے نبی سلام کا جواب دیں گے۔ تو جو کہتا ہے کہ موت کے بعد نبی اور بت دونوں برابر ہیں، نہ وہ سنتا ہے نہ یہ سنتا ہے، تو وہ بھی اس سے خود بخود کیا ہو گیا، نکل گیا۔ خیر حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جب 47 سال کی عمر ہوگی دمشق کی جامع مسجد میں مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، حضرت مسیح تشریف لے آئیں گے، حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے تعال صلی لنا، حضرت تشریف لیں نماز پڑھیں، تو حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کے اعزاز میں سب سے پہلی نماز امامت نہیں کروائیں گے، بلکہ نبی کے امتی حضرت مہدی کی اقتداء میں ادا کریں گے، اور فرمائیں گے تکریمت اللہ حاضل الامہ، یہ اللہ نے اس امت کو اعزاز دیا ہے۔ علماء نے اس کے کئی معنی بیان کیا ہے، سب سے بہترین توجیہ محدثین نے بیان کی، حضرت مسیح کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ مسیح اب اپنی شریعت کی بات کرنے نہیں آیا، بلکہ محمد الرسول اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت مسیح کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ حضرت مہدی کے پیچھے سب سے پہلی نماز، اس کے بعد امامت خود کروائیں گے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ 47 سال کی جب عمر ہوگی حضرت مہدی آ جائیں گے، اس وقت پھر خلافت
اس وقت حکومت اور امارت حضرت مسیح کے پاس چلی جائے گی۔ 2 سال تک حضرت مہدی حضرت مسیح کی نیابت میں کفار کے خلاف لڑیں گے، دین کا کام کریں گے۔ جب 49 سال کی عمر ہوگی دنیا سے جائیں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیں گے۔ یہ ہے اہل اسلام کے عقیدے کا خلاصہ جو احادیث علماء اسلام کے اقوال کی روشنی میں موجود ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس عقیدے میں صرف ہم نہیں، اس عقیدے میں صرف دیوبندی نہیں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں 15 صدیوں میں کوئی ایک صدی بھی ایسی نہیں جس صدی میں اس وقت کے علماء نے اس عقیدے کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ پہلی صدی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پہلی صدی میں اس عقیدے کا اقرار کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کا عقیدہ موجود ہے۔ دوسری صدی میں مشہور معبر مشہور محدث حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات 110 ہجری میں ہے، انہوں نے عقیدہ ظہور مہدی عقیدہ مہدی آمد کا اقرار کیا۔ تیسری صدی میں بہت سارے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کتب میں حضرت مہدی کی آمد کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 امام عبد الرزاق جن کی وفات 211 ہجری میں ہے۔ نمبر 2 امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کی وفات 235 ہجری میں ہے۔ نمبر 3 امام ابن ماجہ جن کی وفات 273 میں ہے۔ نمبر 4 امام ابو داؤد جن کی وفات 275 میں ہے۔ نمبر 5 امام ترمذی جن کی وفات 279 میں ہے۔ تیسری صدی کے 5 چوٹی کے محدثین نے امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، امام ابو داؤد نے سنن میں، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں اپنی اپنی کتابوں میں حضرت مہدی کی آمد کا تذکرہ کیا، احادیث نقل کی، ابواب قائم کر کے بتایا۔ تیسری صدی کے محدثین کا بھی عقیدہ کہ حضرت مہدی آئیں گے۔ چوتھی صدی ہجری کے بہت بڑے محدث حضرت امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 354 ہجری میں ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے صحیح ابن حبان، حدیث کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 5 عنوان قائم کر کے 5 احادیث ذکر کی، جس میں حضرت مہدی کا حلیہ، حضرت مہدی کا نام، حضرت مہدی کی والد کا نام، یہ جو ان کی صفات موجود ہیں حضرت امام ابن حبان نے تذکرہ کیا۔ 5ویں صدی ہجری کا بہت بڑا نام حضرت امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات 405 ہجری میں ہے، انہوں نے کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین۔ اس میں تقریباً 7 احادیث نقل کر کے حضرت مہدی کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ 6 صدی ہجری کا مفسر اور محدث حضرت امام بغوی، انہوں نے شرح السنہ میں اس عقیدے کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا۔ 7ویں صدی ہجری کا مفسر حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 671 ہجری میں ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں اپنی کتاب التذکرہ میں حضرت امام مہدی کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے عالم حافظ ابن تیمیہ جن کی وفات 728 ہجری میں ہے، انہوں نے اس عقیدے کو تذکرہ کیا۔ 9ویں صدی ہجری کے 2 بہت بڑے نام شافعیوں میں سے حافظ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری، حنفیوں میں سے وکیل حنفیت علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری، ایک کی وفات 852 میں ہے، ایک کی وفات 855 میں ہے۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں حضرت مہدی کی آمد کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اور 10ویں صدی ہجری کا ایک بہت بڑا نام ہے حضرت امام محمد بن بہاؤالدین، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب الفقہ الاکبر کی شرح القول الفصل کے نام سے لکھی۔ امام محمد بن بہاؤالدین جن کی وفات 956 ہجری میں ہے، انہوں نے القول الفصل میں لکھا حضرت مہدی دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ 11ویں صدی ہجری کے وکیل حنفیت سلطان المحدثین حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا، ان کی آمد کا عقیدہ لکھا۔ شرح الفقہ الاکبر کے اندر حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا عقیدہ لکھا۔ 12ویں صدی ہجری کا بہت بڑا نام حضرت امام سفارینی، یہ متکلم ہیں، عقائد کی باتیں کرتے ہیں، جن کی وفات 1188 ہجری میں ہے، انہوں نے عقائد کی کتابوں میں حضرت مہدی کی آمد کا تذکرہ کیا۔ اور 13ویں صدی ہجری کا پاکستان کا بہت بڑا نام حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں مشہور یہ ہے، حضرت پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کائنات کا پہلا بندہ ایسا ہے
جس کو مشہور ایسے ہے کسی کتاب میں ملا نہیں، تواتر کے ساتھ ان کے بارے میں کئی علماء سے سنا ہے، یہ کائنات کے پہلا بندہ ہے جس کو خدا نے ایسی نعمت عطا فرمائی تھی جو اس سے پہلے خدا نے کسی کو نہیں دی۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ حضرت پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے استاد کے پاس گئے، کند ذہن تھے، عبارت نہیں آتی تھی، حافظہ نہیں تھا، سبق استاد پڑھاتے، دوسرے دن سننے کے لیے آتے، سارے طلباء سبق سنا دیتے، پرہاڑوی سبق نہیں سنا سکتا تھا۔ طلباء کا مزاج ہوتا ہے عبارت میں کمزوری ہو اس کا مذاق اڑائیں گے، سبق یاد نہ ہو اس کو تنگ کریں گے، طلباء انہیں ذلیل کرتے تھے، انہیں ہر قسم کی ایذا پہنچاتے۔ ایک وقت ایسا آیا استاد بیمار ہو گئے، پڑھانے سے عاجز ہو گئے، بستر پہ جا کر لیٹ گئے، طلباء نے بستر اٹھائے اور سارے مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم تو آئے تھے پڑھنے کے لیے، جب پڑھانے والا نہیں رہا ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ ایک بندہ وہاں بچا جس کا نام عبدالعزیز پرہاڑوی تھا۔ استاد نے بلایا، بیٹا سب پڑھنے کے لیے چلے گئے، آپ دوسری جگہ نہیں گئے؟ فرمانے لگے استاد جی جب تک آپ ٹھیک تھے آپ نے ہمیں پڑھایا، آج آپ کو خدمت کی ضرورت پڑ گئی، پرہاڑوی چھوڑ کر چلا جائے یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے، بندہ استاد کو چھوڑ کے چلا جائے۔ استاد نے دعا دی، مولانا پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو استاد کی خدمت کے نتیجے میں کل تک جس بندے کو عبارت نہیں آتی تھی، جس کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ کائنات کا واحد بندہ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی ہے، اپنے سامنے قرآن کھولا، ادھر حدیث کھولی، ایک ہی وقت میں دائیں آنکھ سے قرآن پڑھتے تھے اور بائیں آنکھ سے نبی کی حدیث پڑھتے تھے۔ اس ہاتھ میں قلم لیا، حدیث کی شرح لکھنی شروع کی، اس ہاتھ میں قلم لیا، پیغمبر کی حدیث کی شرح لکھنی شروع کی، اور اسی طرح عقائد کی باتیں شروع کی۔ ایک ہی وقت میں ایک آنکھ سے الگ کتاب پڑھنا، دوسری آنکھ سے دوسری کتاب پڑھنا، ایک ہی وقت میں ایک ہاتھ سے کتاب الگ لکھنا، دوسرے ہاتھ سے کتاب الگ لکھنا، اور یہاں تک کہنا دنیا والوں اگر پاؤں کے ساتھ لکھنے میں علم اور قلم کی توہین نہ ہوتی، خدا نے مجھ پرہاڑوی کو اتنا نوازا ہے میں ایک وقت میں 4 کتابیں لکھ سکتا ہوں، دائیں ہاتھ سے کتاب الگ، بائیں ہاتھ سے کتاب الگ، دائیں پاؤں سے کتاب الگ، بائیں پاؤں سے کتاب الگ، لیکن پاؤں سے نہیں لکھتا، اس کی وجہ علم کی توہین ہے، اس کی وجہ نبوت کے علوم کی توہین ہے، اس لیے ہاتھ سے لکھتا ہوں۔ 1400 سال میں کائنات میں ایسا بندہ نہیں آیا جو خدا نے مولانا پرہاڑوی کو نوازا اپنی صلاحیات کی وجہ سے نہیں، اپنے علوم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے نوازا ہے اساتذہ کی خدمت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ 32 سال کی عمر تھی جب مولانا پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، نوجوانی کی حالت میں انتقال کیا۔ لوگ فرماتے، علماء فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اپنے دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیتا شاید لوگ اس وقت اس کا کلمہ بھی پڑھ لیتے، اتنا اللہ نے نوازا تھا، خدا نے 32 سال کی عمر میں اٹھا دیا۔ اتنا بڑا آدمی 1239 ہجری میں دنیا سے گیا۔ النبراس شرح عقائد کی شرح میں لکھا قیامات علامت میں سے ہے حضرت مہدی زمین پہ تشریف لائیں گے، حضرت مہدی پیدا ہوں گے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے جس پر نبی کی متواتر احادیث موجود ہیں۔ یہ 13ویں صدی ہجری کا 14ویں صدی ہجری کا بہت بڑا نام حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1362 ہجری میں ہے، انہوں نے رسالہ لکھا مؤخرۃ الظنون، اس میں عقیدہ لکھا حضرت مہدی آئیں گے۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی عقائد اسلام میں لکھا حضرت مہدی آئیں گے۔ 15ویں صدی ہجری میں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے آپ کے مسائل ان کا حل میں المہدی والمسیح میں لکھا حضرت مہدی آئیں گے۔ پہلی صدی کے عبداللہ بن عباس سے لے کر 15ویں صدی کے محمد یوسف لدھیانوی شہید تک 15 صدیوں میں ہر صدی میں کسی نہ کسی عالم نے لکھا حضرت مہدی آئیں گے۔ اب بتائیں اگر یہ عقیدہ کفریہ تھا، اگر یہ عقیدہ شرکیہ تھا، اگر یہ عقیدہ مسلک پرستی تھا تو فتویٰ صرف ہم پہ لگے گا یا 1500 سال کے علماء پہ؟ یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، اس میں تو صحابی رسول ہیں، اس میں تو تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین شارحین ہیں۔ جب سب نے عقیدہ لکھا 1500 سال سے علماء کا عقیدہ تھا، آج اس کو مسلک پرستی کا عقیدہ کہہ کر جان چھڑوا دینا یہ انسان کی جہالت کی دلیل ہے۔ اس نے دین پڑھا نہیں، دین کو سمجھا نہیں، عقیدے کو سمجھا نہیں، اس لیے وہ بندہ اشکال کرتا ہے۔ اب عقیدہ بھی موجود ہے، لکھا ہوا ہے، عقیدے کے دلائل بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں۔ منور سلطان نے جو باتیں فعل میں نہیں، میں وہ تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ منور سلطان نے اسلام یا مسلک پرستی میں حضرت مہدی کی آمد کا انکار کیا اور دلائل کے طور پہ قرآن پیش نہیں کیا۔
دلیل میں احادیث کو پیش نہیں کیا، دلیل میں عقلی شبہات کو پیش کیا۔ ان میں سے 2 شبہات اس کے بنیادی ہیں۔ نمبر 1 شبہہ، کہتے ہیں یہ عقیدہ خالصتاً شیعوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت مہدی کی آمد کا نظریہ کن کا ہے؟ کن کا؟ شیعوں کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کون تھے؟ وہ بھی شیعہ تھے۔ تو جب عقیدہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، شیعہ تو بعد میں ہے، یہ شبہ اس نے یہ پیش کیا۔ ایک طرف کہتے ہیں شیعوں کو چھوڑ دو، دوسری طرف امام مہدی کی آمد کا عقیدہ رکھ کے شیعوں کے نظریے کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ نمبر 2، یہ شبہ پہلے شبہ سے بھی زیادہ کمزور بلکہ ہنسی والا شبہ ہے، انسان کو سن کر شرم آتی ہے، پتہ نہیں یہ کیسا کیپٹن تھا، کیسا ڈاکٹر تھا، کام اور تھا، شروع کچھ اور کر دیا، اس بیچارے کا جو میدان تھا اس نے اپنے میدان کو چھوڑ دیا۔ دوسرا شبہ یہ پیش کرتا ہے، کہتے دیکھیں حضرت مہدی کی آمد کا عقیدہ انہوں نے اختیار کیا، بہت سارے لوگوں کو موقع مل گیا، انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ شروع کر دیا۔ اگر یہ لوگ عقیدہ مہدی اختیار نہ کرتے، کوئی بندہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کرتا۔ اس دعوی مہدویت کو بند کرنے کے لیے سب سے بہترین حل کیا ہے؟ حضرت مہدی کا انکار کر دو۔ تو پھر کل کو کوئی بندہ کہے گا لوگ قرآن پر اشکال کرتے ہیں، ان کے ایمان کو خطرہ ہے اس لیے قرآن کو ہی۔ اگر اشکال پیش آ جائیں، ایک بندہ جھوٹا دعویٰ کر دے تو ان شبہات کو صاف کرنا چاہیے یا عقیدے کو بدلنا چاہیے؟ تو یہ اس نے 2 شبہ پیش کیے۔ نمبر 1 کن کا عقیدہ؟ شیعوں کا۔ نمبر 2 جی بہت سارے لوگوں کو موقع ملا، انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہم کہتے ہیں اس بندے نے قرآن اور شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ اگر ہم 1 منٹ کے لیے مان لیں یہ عقیدہ شیعوں کا تھا تو ہمارا مہدی اور ان کا مہدی ایک ہے۔ ہمارا مہدی کون ہے؟ جو دنیا میں پیدا ہوگا، نام محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا، فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوگا، 40 سال کی عمر میں بیعت ہوگی، 47 سال تک خلیفہ رہیں گے، حضرت مسیح کے ساتھ ہوں گے، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں گے، ایک نماز میں امامت کریں گے۔ یہ ہے ہمارا مہدی۔ اور ان کا مہدی جب دنیا میں آئے گا تو ننگا ہوگا۔ یہ جب شروع ہوگا نا انشاءاللہ، بدھ اور جمعرات والے دن سبق ہونا ہے، مسئلہ امامت میں میں ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان کا مہدی ہے کون؟ اس کی ایک علامت کیا ہے؟ کون ہوگا؟ ننگا آئے گا اور اصل قرآن لے کر آئے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور غالباً ایک روایت کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو قبروں سے نکال کر ان پہ حد جاری کرے گا۔ یہ ان کا مہدی ہے، وہ الگ ہے، اور ہمارا مہدی ان کا پیدا ہو چکا اور کہاں چلا گیا؟ غار میں، اور ہمارا مہدی ابھی تک پیدا نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں اصل مسئلہ دیکھیں، اگر یہ نہ بھی ہوتا، ہمارا مہدی ان کا مہدی الگ ہے۔ اب شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت کا مزاج سمجھیں۔ اگر کسی مسئلے میں، کسی عقیدے میں باطل اہل اسلام کے عقیدے سے غلط استدلال کرے، ہمارا اسلام اصل عقیدے کو ختم نہیں کرتا، اصل مسئلے کو ختم نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ اس میں اضافے یا کمیاں کرتے ہیں یا غلط استدلال کرتے ہیں، ہمارا دین اس غلط استدلال اور کمی اور اضافے کو ختم کرتا ہے، اصل عقیدہ نہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کے پاس آتے، اللہ کے نبی بات شروع فرماتے، بہت ساری باتیں صحابہ کو سمجھ نہ آتی، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تم نے اللہ کے نبی سے پوچھنی ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کیا کرنی ہے؟ نبی سے پوچھنی ہے۔ اب صحابہ اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے لفظ کے استعمال فرماتے رائنا۔ اس وقت کے منافقین اور یہودیوں نے اس لفظ کو بنیاد بنا کر رائنا کہہ کر نبی کی توہین شروع کی۔ اب اس کا حل کیا تھا؟ ایک حل یہ تھا کہ غلط طریقے کو ختم کیا جائے، دوسرا حل یہ تھا کہ اصل مسئلے کو باقی رکھ کر غلط طریقے کو ختم کیا جائے، اصل مسئلہ باقی رکھا جائے۔ اور دوسری صورت کیا تھی؟ اصل مسئلے کو اس طرح سے کیا کر دیں؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کو دوبارہ پوچھنے کی اجازت دی یا سرے سے ختم کر دیا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقولوا راعنا۔ جو انہوں نے اس سے غلط استدلال کیا تم نے اس کو ختم کرنا ہے، انظرنا واسمعوا کہہ کر اللہ نے اصل مسئلے کو باقی رکھا۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے آئے، مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، کس حالت میں؟ ننگے ہو کر۔ اب ایک صورت کیا تھی؟ طواف کعبہ ہی ختم کر دیں تاکہ لوگ ننگے ہو کر طواف نہ کریں۔ طواف اصل تھا،
یہ ننگے ہو کر طواف کرنا اپنی طرف سے اضافہ تھا۔ ہمارے پیغمبر نے طواف ختم کیا، یہ اس ایک قسم کی فحاشی کو ختم کیا، اصل مسئلہ باقی رہا۔ اس وقت کے مشرکین صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تھے، کیوں؟ بتوں کو سلام کرنے کے لیے۔ اب ایک صورت کیا تھی؟ طواف کو سرے سے کیا کیا جائے؟ سعی کو ختم کر دیا جائے۔ اور دوسری صورت کیا تھی؟ اصل صحیح باقی رکھی جائے، بتوں کو ہٹا دیا جائے۔ نبی نے بتوں کو ہٹایا، یہ صحیح والے حکم ختم کیا۔ یہ ہے ہماری شریعت کا مزاج۔ اگر کبھی کسی عقیدے، کسی مسئلے یا کسی اسلامی صورت سے باطل استدلال کی کوشش کرے، ہمارا اسلام اصل عقیدے کو ختم نہیں کرتا، اصل مسئلے کو ختم نہیں کرتا، بلکہ جو ان کا غلط استدلال ہوتا ہے ہم ان کو ختم کرتے ہیں۔ چلتے چلتے میں ایک بات اور کہتا چلا جاؤں۔ اس وقت سرگودے کے مماتی عطا اللہ بندیالوی نے کتاب لکھی ہے، کتاب نہ کہیں کتابچہ کہہ دیں، کتابچے کا نام ہے حیات النبی، 15-20 صفحات کا ہے۔ اس میں اس نے دھوکے دیے، عبارات اکابر کو قطع برید کے ساتھ پیش کیا۔ آخر میں اس نے لکھا ہے، بالکل آخری صفحات پہ کہتے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ حیات النبی اصل آیا کہاں سے ہے۔ اصول کافی کا حوالہ پیش کیا کہ اصول کافی والا لکھتا ہے نبی قبر میں زندہ۔ پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت کا حوالہ پیش کیا، احمد رضا خان لکھتا ہے نبی قبر میں زندہ۔ اب اس کے الفاظ سنیں، کہتے اصل عقیدہ تھا امام بارگاہوں والوں کا، وہاں سے چلا تو دربار والوں کے پاس پہنچا، یہاں سے چلا تو نام نہاد دیوبندیوں کے پاس پہنچا۔ اصل عقیدہ ایمان والوں کا نہیں، اصل کن کا ہے؟ شیعوں کا۔ وہاں سے لیا بریلویوں نے اور ان سے لیا۔ ہم کہتے دیکھیں، یا تو اصول کافی سے پہلے ہمارا عقیدہ موجود نہ ہو، ہمارے اسلاف نے نہ لکھا ہو۔ شیعوں میں سے سب سے پہلے اصول کافی والے نے لکھا، اور امام ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات پہلے ہے، اور صاحب اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی یہ بعد میں آیا ہے۔ امام ابو یعلا موصلی نے اپنی مسند میں لکھا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ تو جو بندہ پہلے دنیا سے جا رہا ہے وہ عقیدہ لکھ کے جا رہا ہے، بعد میں اگر شیعہ اس عقیدے میں ہمارے ساتھ مل گئے تو کیا خیال ہے؟ عقیدے کو چھوڑ دینا چاہیے، ایک بات۔ نمبر 2 ہم کہتے ہیں اگر اسی اصول کافی کو دیانت داری سے پڑھا جائے، اسی ملفوظات کو دیانت داری سے پڑھا جائے تو انسان کو پتہ چلتا ہے اصل عقیدہ اہل و سنت کا کیا ہے، روافض اور اہل بدعت کا کیا ہے۔ اصول کافی میں 2 باتیں موجود ہیں۔ نمبر 1 نبی قبر میں زندہ بھی ہے، نمبر 2 نبی کی ازواج قبر میں پیش بھی کی جاتی ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں 2 باتیں لکھی ہیں، نبی قبر میں زندہ بھی ہے، نبی کی بیویاں بھی قبر میں پیش کی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے عقیدہ اختیار کیا، اپنی طرف سے اضافے کر کے نبی کی بیوی کو قبر میں مان لیا۔ اب بتائیں ہم اس اضافے کو ختم کریں یا عقیدے کو ختم کریں؟ ان کا عقیدہ کہاں، ہمارا عقیدہ کہاں؟ اگر یہی بات ہے، کل کوئی بندہ کہے گا وہ بھی قرآن مانتے ہیں آپ بھی قرآن مانتے ہیں، وہ بھی نماز مانتے ہیں آپ بھی نماز مانتے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے؟ ان کی نماز الگ ہے، ہماری نماز الگ ہے، ان کا قرآن اور ہے، ہمارا قرآن اور ہے، ان کا مہدی اور ہے، ہمارا مہدی اور ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کی حیات الگ ہے اور ہماری حیات الگ ہے۔ اگر اتنی باتیں آپ مان لو یہ ٹھیک ہے، اگر ایک ہم نے مان لی تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت امام مہدی کی آمد والا عقیدہ کس کا ہے؟ شیعوں کا۔ تو ہم کہتے ہیں اسلام کا اصل مزاج کیا ہے؟ اضافے اور کمیوں کو ختم کرتا ہے، اصل عقیدے اصل مسئلے کو ہمارا اسلام ختم نہیں کرتا۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت مہدی کی آمد کا عقیدہ رکھا جائے تو لوگ غلط مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب ہمارے پیغمبر نے مہدی کی علامتیں بیان نہ کی ہوں۔ اگر ہمارے نبی نہ بتاتے کہ مہدی کی یہ علامتیں ہیں، پھر لوگ دعویٰ کرتے تو بات سمجھ آتی۔ جب نبی نے فرما دیا کہ یہ علامتیں ہیں، اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اسے حدیث میں پرکھ لو، اگر نشانیوں پہ پورا ہے تو سچا ہوگا، اگر نشانیوں پہ پورا نہیں اترتا تو پھر جھوٹا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اگر اس بنیاد پہ حضرت مہدی کی آمد کا انکار کرنا ہے کہ چونکہ لوگ جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نزول مسیح کے مسلمان بھی قائل ہیں، نزول مسیح کے کیپٹن مسعود الدین عثمانی بھی قائل ہے، وہ بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہم بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ کیا حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد مرزا غلام قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا؟ تو کیا خیال ہے؟ عقیدہ بدل دینا چاہیے نا، ان کے اصول کی روشنی میں عقیدہ بدل دیں۔ مولانا عاشق الہی، مولانا عاشق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترجمان السنہ اس میں بہت پیاری بات لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ عقلی شبہات سے تنگ آ کر عقیدہ بدل دے، ایک مزاج ہے اہل حق کا، ایک مزاج ہے باطل کا۔ اہل حق کا مزاج کیا ہے؟
اگر عقیدے پر کوئی بندہ شبہات پیش کرے، وہ شبہات کو صاف کرتے ہیں، عقیدہ نہیں بدلتے۔ اور باطل کا طرز کیا ہے؟ وہ شبہات سے تنگ آ کر عقیدہ ہی بدل دیتا ہے، عقیدہ ہی تبدیل کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شبہات سے تنگ آ کر عقیدے کو بدل دے، جو شبہات اصل عقیدے پر آتے ہیں اس سے بڑھ کر شبہات اس بدلنے والے عقیدے پر بھی ہوں گے۔ شبہات سے اگر تنگ آ کے بدلے گا، کبھی کوئی شبہ، کبھی کوئی شبہ، کبھی کوئی شبہ، میں صرف اس کی مثال دیتا ہوں، شبہات سے تنگ آ کر عقیدہ بدلا، اس پہ شبہ کیسے پیش آتا ہے۔ ہمارا عقیدہ جب بندہ دنیا سے گئے، مومن ہو، شہید ہو، کافر ہو یا نبی ہو، جب بھی دنیا سے گیا قبر میں اس کو حیات ملتی ہے۔ مومن ہے اس کو بھی ملے گی، شہید ہے اس کو بھی ملے گی، نبی ہے اس کو بھی ملے گی۔ اس پہ مماتیوں کا مشہور اشکال یہ ہے، اگر سب کو ملتی ہے تو بتائیں ان میں فرق کیا ہے؟ جب فرق نہیں ہے تو پھر سب کو زندہ مانتے ہو، نبی اور امتی میں فرق کیا رہا؟ ہم کہتے ہیں اگر یہی بات ہے، آپ بتائیں نبی دنیا میں زندہ تھے، صدیق بھی زندہ تھے، ابو جہل بھی زندہ تھا، ان کی حیات میں کیا فرق ہے؟ تو وہ کہے گا ایک کی نبوت والی، ایک کی ایمان والی، ایک کی کفر والی۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی بھی زندہ، ابو جہل بھی زندہ، فرق کیا ہوگا؟ کہتے ایک کی جنت والی، ایک کی جہنم والی۔ ہم کہتے دنیا میں دونوں زندہ ہوں، کسی قسم کا اشکال نہیں، کیونکہ ایک کی نبوت والی، دوسرے کی کفر والی، قیامت کے دن زندہ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک کی جنت والی، ایک کی جہنم والی، آج قبر میں زندہ ہوں پھر بھی فرق نہیں پڑتا، ایک کی روضۃ من ریاض الجنہ اور دوسرے کی حفرۃ من حفر النیران، ایک کی قبر جہنم کا گڑھا، ایک کی قبر جنت کا باغ۔ تو جب دنیا میں فرق تھا، قبر میں فرق کیوں نہیں؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ خطبات حکیم الاسلام میں اس بات کو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ 7ویں جلد صفحہ 248 پہ فرماتے ہیں، ایک حیات نبی کی، ایک حیات شہید کی، ایک حیات مومن کی، ان میں فرق کیا ہے؟ حضرت حکیم الاسلام فرماتے ہیں جب شہید جاتا ہے اللہ، جب عام مومن جاتا ہے اللہ اس کی قبر کی طرف جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں، جنت کی خوشبو، جنت کی ہوائیں اللہ اس کی قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ نہ یہ جنت میں جاتا ہے، نہ جنت اس کے پاس آتی ہے، صرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تھوڑی سی ہوا آتی رہتی ہے۔ جب شہید دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کو روح کو یہاں سے اٹھا کر جنت میں سیر کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جنت میں رزق کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ مومن کی قبر جنت بھی نہیں آتی اور مومن بھی نہیں جاتا، شہید کے پاس جنت نہیں جاتی، شہید رزق کھانے کے لیے جنت میں جاتا ہے۔ جب نبی دنیا سے جاتا ہے اللہ جنت کو نبی کی قبر میں بھیج دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو جانا بھی نہیں پڑتا اور جنت کی کھڑکی بھی نہیں کھلتی، اللہ پوری جنت کو اٹھا کر نبی کی قبر میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے نبی، مومن اور شہید کی حیات میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ خیر یہ دنیا سے چلے گئے، قبر میں حیات مل گئی۔ اس پہ مشہور اشکال قرآن کریم میں ہے، ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین، اللہ نے زندگیاں کتنی دی؟ 2 اور موتیں 2، ایک دنیا والی زندگی اور ایک قیامت کے دن والی زندگی۔ اگر قبر کی زندگی مانی جائے تو کتنی بن جائے گی؟ جی 3 بن جائیں گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ زندگیاں 2۔ اب قرآن کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس عقیدے کو اختیار نہیں کرتے، عقیدہ ہی بدل دیا۔ عقیدہ کیا؟ یہاں سے روح نکلی، دوسرے جسم میں داخل ہو گئی، جسے جسم مثالی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بتائیں، ہم کہتے ہیں اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے، قبر میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ تو ہو گیا قرآن کے خلاف۔ جب روح یہاں سے نکل کر دوسرے جسم میں داخل ہو گئی، یہ تیسری زندگی نہیں ہے جی؟ ہم کہتے ہیں صرف تعلق ہے، یہ تو تیسری بن گئی۔ اور جو کہتے ہیں روح دوسرے جسم میں داخل ہو گئی، یہ کیا ہے؟ بات نہیں سمجھے؟ ہم کہتے ہیں جب بندہ قبر میں جاتا ہے فتواد روحہ فی جسدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اعادہ روح تعلق روح ہوتا ہے۔ جو بندہ قبر میں حیات مانتا ہے صرف تعلق روح کے ساتھ، یہ تو احییتنا سنتین کے خلاف ہے، تیسری زندگی بن جاتا ہے۔ ایک بندہ یہاں سے روح نکال کر دوسرے جسم میں داخل کرتا ہے، اگر اتصال اور تعلق مانے تو یہ قرآن کے خلاف ہے، اگر دخول روح مان لیں پھر کیا ہوگا؟ پھر کتنی زندگیاں بن گئی؟ تو جس کی وجہ سے تم نے عقیدہ بدلا وہ شبہ تو پھر بھی باقی رہا۔
بات سمجھ آ گئی؟ تو عقلی شبہات سے تنگ آ کر انسان کو عقیدہ نہیں بدلنا چاہیے، بلکہ اپنے اکابرین کے علوم کی روشنی میں عقلی شبہات کو انسان کو صاف کرنا چاہیے۔ خیر، حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے متعلق اہل اسلام کے 1500 سال کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور منکرین کا نظریہ کیا ہے وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کے خلاف ہے، خالصتاً شیعوں کا عقیدہ ہے، مسلک پرستوں کا عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی احادیث دیکھ لیں، حضرت مہدی کے متعلق احادیث کیا کہتی ہیں۔ احادیث کو جان کرنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی احادیث ان کو تواتر کا درجہ حاصل ہے، اور یہ متفقہ ایک اصول ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر کئی حضرات نے لکھا ہے والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غیر باس۔ اگر کسی عقیدے کی روایات کو، کسی مسئلے کی احادیث کو تواتر کا درجہ مل جائے، اس حدیث کی سند پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس عقیدے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ متواتر احادیث کی سند پہ بحث نہیں ہوتی، اگرچہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی عقیدہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا عقیدہ الصواعق میں ابن حجر مکی نے لکھا صفحہ 254 پہ کہ حضرت مہدی کی آمد کی احادیث کیا ہیں؟ متواتر ہیں۔ اور اسی طرح النبراس میں حضرت پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تواترت الاحادیث فی خروج المہدی، حضرت مہدی کی آمد کی روایات کیا ہیں؟ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، حضرت مہدی کی آمد کی روایات متواتر ہیں، یہ متواتر کی اقسام میں سے تواتر مانوی ہے۔ کون سی قسم ہے؟ تواتر مانوی۔ تواتر مانوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اگر یہ قسم ہمارے ذہن میں ہو تو ایک بہت بڑا اشکال جو اس وقت کے نام نہاد علامے کرتے ہیں اس کو صاف کرنا بالکل آسان ہوتا ہے۔ تواتر مانوی کا معنی کیا ہے؟ ایک مسئلہ ہے، اس پہ چند حدیثیں ہیں، ایک بندہ حدیث بیان کرتا ہے، اس کے الفاظ الگ ہیں، دوسرا بندہ حدیث بیان کرتا ہے، اس کے الفاظ الگ ہیں، تیسرا بندہ حدیث بیان کرتا ہے، اس کے الفاظ الگ ہیں۔ مسئلہ ایک ہے، حدیثیں الگ الگ ہیں، بیان کرنے والے ایک اور دو ہیں، لیکن جب ان ساری روایتوں کو سامنے رکھا جائے تو ان سب کا قدر مشترک ایک ایسا معنی نکلتا ہے جو تمام روایات کا خلاصہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تواتر مانوی۔ مسئلہ ایک ہے، روایتیں مختلف ہیں، نقل کرنے والے تھوڑے تھوڑے ہیں، جب ساری روایات کو ملایا جائے تو قدر مشترک کیا نکلتا ہے؟ ایک نکلتا ہے، معنی ایک نکلتا ہے۔ مثلا ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ استاد جی آج صبح اذان سے پہلے تحقیق المسائل والے تہجد پڑھ رہے تھے۔ ایک بندہ آ کر، اگرچہ جھوٹ بولے، اگرچہ جھوٹ بھی ہو، ایک بندہ آ کر کہتا ہے۔ دوسرا آ گیا، جب اذان ہو گئی تو ایک بھی ان میں سے بستر پر نہیں تھا، سارے مسجد میں تھے، یہ دوسرا جھوٹ۔ تیسرا آ گیا، جب نماز شروع ہوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہو، صحیح۔ چوتھا آ گیا، استاد جی جب نماز ہو گئی ان تمام نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ اب بندے کتنے آ گئے؟ الفاظ ایک ہیں یا مختلف ہیں؟ اور جب ان سب کو ملایا جائے تو قدر مشترک کیا نکلتا ہے؟ ماشاءاللہ اس سال والے ساتھی بہت اچھے ہیں۔ یہ ہے تواتر مانوی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں اس کو عقیدے پہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ایک حدیث میں ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امت السلام، ایک روایت میں ہے نبی اللہ حی یرزق، ایک روایت میں ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، ایک روایت میں ہے تورز علی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، ایک روایت میں ہے من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، ایک میں ہے نبی قبر میں زندہ، ایک میں ہے فرشتے سلام پہنچاتے ہیں، ایک میں ہے کہ نمبردہ جا کر سلام کرے نبی جواب دیتے ہیں، ایک میں ہے قبر پہ جا کے سلام کرے نبی خود سنتے ہیں، ایک میں ہے کہ نبی زندہ بھی ہے رزق بھی ملتا ہے، ایک میں ہے کہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ان ساری روایات کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے سلام اسے پہنچایا جاتا ہے جو زندہ ہو، جواب وہ دیتا ہے جو زندہ ہو، اعمال اس پر پیش ہوتے ہیں جو زندہ ہو، نماز وہ پڑھتا ہے جو زندہ ہو، رزق اسے ملتا ہے جو زندہ ہو، سلام وہ سنتا ہے جو زندہ ہو، جواب وہ دیتا ہے جو زندہ ہو۔ جب ساری روایات کو ملایا گیا تو قدر مشترک لکھا کہ نبی قبر میں زندہ ہے، اسے کہتے ہیں تواتر مانوی۔
بات سمجھ آ گئی؟ تواتر معنوی سمجھ آ گئی؟ ایک ہے تواتر اسنادی، اتنے زیادہ لوگ نقل کرنے والے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً ناممکن اور محال ہو، یہ ہے تواتر اسنادی۔ اور تواتر معنوی نقل کرنے والے زیادہ نہ ہوں لیکن روایات اتنی زیادہ ہوں جب سب کو ملایا جائے ان کا قدر مشترک ایک نکلے، اسے کہتے ہیں تواتر معنوی۔ حضرت مہدی کی آمد کا عقیدہ یہ بھی تواتر معنوی سے ثابت ہے، نبی کی قبر میں حیات کا عقیدہ یہ بھی تواتر معنوی کی ثابت ہے۔ علامہ خضر صاحب نے کہا، خضر صاحب، میں بار بار صاحب کہتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں اشکال ہے کہ ان کو صاحب نہیں کہنا چاہیے، یہ ادب کا لفظ ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے ختم نبوت والے حضرات جب وہ بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ فلاں عالم صاحب نے یوں فرمایا، اور پھر کہتے تھے مرزا صاحب نے یوں کہا، تو پھر فرمانے لگے دفع دخل مقدر کرتے ہوئے کہ آپ کے ذہن میں نہ آئے عالم کو بھی صاحب، مرزے کو بھی صاحب، تو فرماتے کہ صاحب کے دو معنی ہیں، نمبر ایک صاحب الجنہ اور نمبر دو صاحب النار، ایک کا معنی جنت والا اور ایک کا معنی جہنم والا۔ تو ہر جگہ صاحب ادب کے لیے نہیں ہوتا، کسی جگہ پر دوسرا معنی بھی ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک اشکال کیا، کہتے آپ کہتے ہیں عقیدہ حیات پر تواتر ہے، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تواتر کہتے کسے ہیں؟ تواتر کی تعریف تو ان حدیثوں پہ سادے کرو۔ اس بیچارے کو ایک قسم آتی ہے، تواتر کہتے ہیں جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً ناممکن اور محال ہو۔ کہتے اب بتاؤ کون سی روایت ایسی ہے جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ ہم کہتے اچھا یہ بتاؤ کہ تواتر کی یہ تعریف، بات سمجھنا، متواتر کی یہ تعریف کہ جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً ناممکن اور محال ہو، یہ تعریف کس نے کی ہے؟ کہتے امام سیوطی نے تدریب الراوی میں۔ ہم کہتے ہیں جس امام سیوطی نے تدریب الراوی میں تعریف کی ہے متواتر، اسے کہتے ہیں جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں۔ اسی امام سیوطی نے الحاوی میں لکھا ہے پیغمبر کی حیات کی حدیثیں متواتر ہیں۔ اس کی تعریف مانتا ہے، اس کی متواتر کیوں نہیں مانتا؟ جس امام سیوطی سے تعریف لیتا ہے اسی امام سیوطی کا عقیدہ بھی لے لے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تعریف ان سے لوں گا اور عقیدہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ روایتیں کون سی ہیں؟ متواتر معنوی ہیں، اور تواتر معنوی ہو اس کی سند پہ بحث نہیں کی جاتی بلکہ بغیر بحث کے ان روایات کو لیا جاتا ہے۔ جی ایک دو حدیثیں دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 395 پہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من خلفائکم خلیفہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت مہدی کی آمد کے متعلق کتب احادیث میں دو قسم کی روایات ہیں۔ نمبر 1، بعض روایات میں صفات مہدی کا تذکرہ ہے، اسم مہدی کا تذکرہ نہیں، اور بعض روایات میں صفات کے ساتھ ساتھ حضرت مہدی کے نام کا بھی تذکرہ ہے۔ ہم صفات والی بھی مانتے ہیں اور نام والی بھی مانتے ہیں۔ پہلی روایت دیکھیں جس میں صفت بیان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من خلفائکم خلیفہ یحصل المال حسیا لا یعدہ عددا۔ میری امت میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو امت میں مال تقسیم کرے گا اور بے شمار تقسیم کرے گا، بے حساب تقسیم کرے گا، بغیر گنتی کے تقسیم کرے گا۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث میں جس خلیفے کا تذکرہ ہے حضرت امام عبدالرؤف المناوی جن کی وفات 1031 ہجری میں ہے، فیض القدیر، اس میں فرماتے ہیں قالوا هو المہدی، محدثین کا فیصلہ ہے کہ اس خلیفے سے مراد کون ہے؟ مہدی۔ نمبر 2 دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی آئے گا اور امت میں بے شمار مال تقسیم کرے گا، صفت حاسی حاثا یا صفت حاسی، بے شمار مال تقسیم کرے گا۔ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صفت بیان کی ہے۔ یہی روایت جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 47 پہ موجود ہے، اس میں اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کی یہ صفت بھی بیان کی کہ وہ مال تقسیم کرے گا، اور ساتھ ہی فرمایا ان فی امتی المہدی، میری امت میں اس خلیفے کا نام اور لقب کیا ہوگا؟ مہدی ہوگا۔ تو جو صفت بغیر نام کے مذکور تھی دوسری حدیث میں وہی صفت کس کے ساتھ آ گئی؟ نام کے ساتھ آ گئی۔ اسے حضرت امام محدثین کا اصول ہے الحدیث یفسر بعضہ بعضا، جب ایک حدیث میں اجمال ہو دوسری حدیث میں تفصیل ہو، ایک حدیث کی شرح دوسری حدیث کرتی ہے، ایک حدیث کی تفسیر دوسری تفسیر کرتی ہے، ایک میں اجمال تھا صرف صفت کا بیان تھا، دوسری میں صفت بھی آ گئی اور نام بھی آ گئی، دوسری حدیث نے متعین کر دیا کہ پہلی حدیث میں خلیفے سے مراد کون؟
حضرت مہدی ہیں۔ جی حدیث نمبر 2 دیکھیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی اور ہمیشہ غالب رہے گی۔ فرمایا فینزل عیسیٰ ابن مریم، اللہ حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے، فیقول امیرہم، اس وقت مسلمانوں کا امیر کہے گا تعال صلی لنا، حضرت تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھیں، لیکن وہ حضرت مسیح نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے۔ اب یہاں لفظ آیا فیقول امیرہم، مسلمانوں کا امیر کہے گا، اور دوسری احادیث میں یہ بات موجود ہے جب حضرت مسیح تشریف لے آئیں گے اس وقت مسلمانوں کے امیر کون ہوں گے؟ حضرت مہدی ہوں گے۔ اس حدیث نے بھی بتا دیا کہ لفظ امیر کے مصداق کون ہیں؟ حضرت مہدی ہیں۔ چنانچہ حضرت ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات جلد 16 صفحہ 61 پر امیر کا مصداق حضرت مہدی کو قرار دیا۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواط اسمہ اسمی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک بندہ عرب کا مالک نہیں ہوگا، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، اس کا نام میرا نام والا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس بندے کا نام محمد ہوگا۔ جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 47 ابواب الفتن باب ما جاء فی المہدی۔ محدثین نے ایک اور جملہ بھی آخر میں بڑھایا ہے یواط اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اپنا نام بھی محمد ہوگا، ان کا اپنا نام میرے نام سے ملتا ہوگا اور والد کا نام میرے والد کے نام سے ملتا ہوگا۔ آخری حدیث دیکھ لیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ میری اولاد میں سے ہوں گے اور سیدہ میرے خاندان میں سے ہوں گے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب دیکھیں ان احادیث میں حضرت مہدی کی آمد کی خبر بھی دی گئی، ان کی صفات کو ذکر بھی کیا گیا۔ باقی مکمل روایات نہ بندہ لکھ سکتا ہے ہر وقت اور نہ ہی بندہ یاد کر سکتا ہے، اور اگر تفصیلی لکھنی شروع کر دی جائیں تو شاید فیل بہت لمبی ہو جائے، اور جب لمبی ہو جائے تو شاید آپ کے لیے خریدنا مشکل بھی ہو جائے۔ اس لیے ہم نے مختصر کیا ہے۔ جو فیل ہم نے اس موضوع پر تیار کی ہے وہ ٹوٹل فیل تقریباً 68 صفحات کی تھی، 2 کم 70۔ پھر ہم نے درمیان میں کافی ساری چیزیں نکال دی۔ اگر 10 حدیثیں تھیں تو ہم نے 3 رکھی، 10 تفسیریں تھیں تو ہم نے 2 رکھی۔ فعل ہمارے پاس اصل موجود تھی، لیکن ہم نے آپ کی سہولت کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے اس کو مختصر کر دیا تاکہ یاد کرنا بھی آسان ہو اور لینا بھی آسان ہو۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے، باقی آپ حضرات دیکھ لیں گے۔ اگر اس کے بارے میں وقت ہوا تو باقی مسئلے دیکھ لیں گے، اگر نہ ہوا تو آپ حضرات خود مطالعہ فرما لیں گے، کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔